تو سب سے پہلے بتائیے کہ بلاک چین ہے کیا؟ اچھا، اس سے پہلے سب سے پہلے میں نارملی ایک چیز بتاتا ہوں کہ میں نے ایک ٹرائنگل بنائی ہوئی ہے سمجھانے کے لیے لوگوں کو. دیر از اے ٹیکنالوجی ٹرائنگل. کوئی اگر چننا چاہے ایز اے کیریئر جی. تو کیسے چیک کرے کہ کیا یہ مجھے سوٹ کرتا کہ نہیں کرتا؟ اچھا، یہ آپ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو سیل وغیرہ اس کی ہم نے بات کی ٹیکنالوجی تھی. کی ٹیکنالوجی کی. ٹوکن پہ بتا دیں ٹوکن کون سا ہے؟ ٹوکن کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ٹوکن کون سا؟ گیم والا ٹوکن یس یس ہے. یہ غلط نہ سمجھے. ٹوکن از بیسکلی کائنڈ آف اے شیئر. جس دن ہماری عوام کو سمجھ لگ گیا کہ اختلاف اور دشمنی ڈفرینٹ چیز ہے، جس دن پتہ چلا لالچ اور محنت یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، بالکل دونوں میں باریک سا فرق ہوتا ہے، اور اس کو جج کر لینا کہ کتنا فرق ہے، میں کس سائڈ پہ ہوں. السلام علیکم، امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے. دوستوں، ہم پے در پہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے اور دوست جو کہ سینئر ہے اس فیلڈ میں، ٹیکنالوجی میں، آئی ٹی میں، جو ایکسپرٹس ہیں، ٹرینرز ہیں، ان کو ہم لے کے آئیں تاکہ ان کی رائے عوام تک پہنچے، لوگ ان سے بھی سیکھیں. اور یہ دیکھیں، ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا نقطۂ نظر، کوئی نہ کوئی دانش مندی کی بات ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں ایسے قطرہ قطرہ علم اکٹھا کریں اور آپ کے سامنے پیش کریں. تو آج کا سیشن بھی ایسا ہی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا بلاک چین کا، جس کا آج کل کافی ٹرینڈ ہے اور لوگ اس کا کورس بھی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھے بغیر کہ یہ بلاک چین ہے کیا، اس کی اپلیکیشنز کہاں کہاں پہ ہو سکتی ہیں. تو اس حوالے سے آج بلاک چین کے ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ احمد منظور صاحب، اور انشاءاللہ ان سے بات کریں گے. آپ ان باتوں سے سیکھیے کیا آپ کو یہ فیوچر، یہ کیریئر سوٹ کرتا ہے. تو چلتے ہیں، بات کرتے ہیں احمد منظور صاحب سے. احمد صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ بتائیں. ٹھیک ٹھاک. بہترین، زبردست. پہلے تو بہت آپ کا شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. تو آج ہماری خواہش تھی کہ ہم بلاک چین کی بات چیت کریں اور لوگوں کو بتائیں یہ ہے کیا. یہ ایٹ لیسٹ وہ نہیں ہے کرپٹو کرنسی. الحمدللہ. ہاں جی، الحمدللہ. آپ کے مجھے نا جب ہم پہلے بھی ڈسکشن کر رہے تھے نا، مجھے آپ کی باتوں سے یہ لگا کہ آپ کو پہلے سے پتا کہ نہیں جی یہ وہ چیز نہیں ہے. جی جی. اب بات یہ ہے کہ لوگ اسے نا کنفیوز کرتے ہیں اس کے ساتھ. اگرچہ کرپٹو کرنسی میں بلاک چین استعمال ہوتی ہے، بلاک چین ساری کرپٹو کرنسی نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. بس لوگوں نے چونکہ یہاں پہ وہی اس کا پہلو دیکھا ہے تو اسی سے اسے جوڑتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آج اس موضوع پہ بات چیت بھی ہم کریں گے کہ اس کی اپلیکیشنز کون کون سی ہیں، کہاں کہاں پہ اسے لگا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے بتائیے کہ بلاک چین ہے کیا؟ اچھا، اس سے پہلے سب سے پہلے میں نارملی ایک چیز بتاتا ہوں کہ میں نے ایک ٹرائنگل بنائی ہوئی ہے سمجھانے کے لیے لوگوں کو. دیر از اے ٹیکنالوجی ٹرائنگل جو دنیا کو چینج کر کے رکھ دے گی. اچھا، اس میں پہلے نمبر پہ آتا ہے آئی او ٹی، انٹرنیٹ آف تھنگس، جو پہلا فیز ہے چیز کا. اس کے بعد آتا ہے بلاک چین. ٹھیک ہے، پھر آتا ہے اے آئی. ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا گڑمٹ کیا ہوا ہے. اب جو میں مثال کے تھرو سمجھاؤں گا تو شاید آپ کی آڈینس کو بھی جو ہے نا چیز زیادہ مزے کی طریقے سمجھ آئے گی. پہلی چیز ہے کہ کہیں سے ڈیٹا گیدر ہونا ہے. ٹھیک ہے، اب میں آئی او ٹی کو کہہ سکتا ہوں کہ ڈیٹا گیدرنگ ٹول ہے، جیسے اسمارٹ واچ ہے، اسمارٹ فونز ہیں یا سم تھنگ. ٹھیک ہے، اس ڈیٹا نے کسی جگہ جا کے سیو ہونا ہے جہاں پہ وہ مینوپولیٹ نہ ہو سکے. وہ جو درمیان والی جگہ ہے نا، وہ ہے بلاک چین. اس ڈیٹا کو کسی نے یوز کرنا ہے، وہ ہے اے آئی، جو آپ کی لائف کو بنائے گا پروڈکٹیو. تو بلاک چین از بیسکلی ریکارڈ کیپنگ سسٹم جس میں کسی بھی قسم کا ریکارڈ رکھا جا سکتا ہے جو نہ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے اور فلی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، ہر بندہ اس کو دیکھ سکتا ہے. دس از بیسکلی بلاک چین. اچھا، پہلی بات تو ہماری جو آڈینس ہے شاید یہ نہ جانتی ہو کہ آئی او ٹی ڈیوائسز کیا ہیں، تو اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنی چاہیے. اچھا دیکھیں، آئی او ٹی ڈیوائسز ہم سب گھروں میں یوز کر رہے ہیں. جیسے سب نے نا ایک لفظ سنا ہوگا نارملی، اسمارٹ واچ، اسمارٹ ٹی وی، اسمارٹ فونز. ٹھیک ہے، اب میں نارملی جب سیشنز پہ جاتا ہوں نا تو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں بھائی یہ اسمارٹ کیا ہے، تو وہ مزاح کی طرف تھوڑی بات چلی جائے گی. لڑکیاں کہتی ہیں سر وہ کیوٹ والا اسمارٹ نہیں ہوتا، یو نو اسمارٹ. ٹھیک ہے، اور یا لڑکے کہتا ہے سر یو بوائے سر وہ والا. میں کہتا ہوں نہیں یار، یا کوئی باڈی بلڈر ٹائپ کا بندہ بیٹھا ہو نا تو کہتا ہے یہ سر اسمارٹ یا پتلا ہے. اسمارٹ از بیسکلی سیلف مانیٹرنگ انالیسس اینڈ رپورٹنگ ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، یہ ایک ایبریویشن ہے. اسی طرح اسمارٹ براؤزنگ بھی آتی ہے. وہ جو سو کالڈ فیس بک ہماری باتیں سن رہا ہے، واٹس ایپ ہماری باتیں سن رہا ہے، وہ اسمارٹ براؤزنگ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، اب آئی او ٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے. اصل میں دیکھیں، ہم نے اپنے فونس کو نا فل پوٹینشیل پہ ایکچولی یوز کیا ہے پینڈیمک کے دنوں میں، جس میں ہم نے اس کے اوپر گیس، آپ نے گیس کہنے لگا تھا، یعنی گلوکوز بھی چیک کیا، اپنی ہارٹ بیٹس بھی چیک کی، یا ایک ایک چیز چیک کی ہم نے اس کے اوپر.
کیونکہ ہمیں اس سے پہلے پتہ نہیں تھا فون کے اندر یہ تھا, اس سے پہلے ہم صرف فون کی کر کے تصویریں ہی لیتے ہوتے تھے بس, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, اس کے اندر اپنا ہیلتھ کیئر کا پورا سسٹم آ گیا, اب وہ کسی جگہ پہ سیو ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو آئی او ٹی کوئی بھی ایسی ڈیوائس جو آپ کا ڈیٹا بیسکلی, اس کو آپ ایسے کہہ لیجیے, کوئی بھی ایسی ڈیوائس جو ایک میڈیم کو یوز کر کے ایک انسان سے بات کرنا شروع کر دے. یعنی سادے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے سینسرز جو سب سے پہلے کوئی ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کی بات کہیں آگے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ڈیٹا. سینسرز بیسکلی از پارٹ آف آئی او ٹی, یعنی کہ اس کو آپ ایسے کہہ لیں نا کہ ایک آرکیٹیکچرل چیز ہے جس کے اندر ڈیٹا, سینسرز, ڈیٹا پرووائڈ کرنے والا اور وہ سب چیزیں آتی ہیں. میں اس کی نا وہ ڈیفینیشن بڑی نارمل کر دیتا ہوتا ہوں سب سننے والوں کے لیے کہ جی کوئی بھی ڈیوائس جو انٹرنیٹ کے تھرو آپ سے بات کرے نا, دیٹ از انٹرنیٹ آف تھنگس ایکچولی. وہ آئی او ٹی ڈیوائس ہے جو آپ کی گھڑی بھی چل رہی ہے, آپ کی گاڑی میں آج کل سسٹمز آ گئے ہیں. اگر آپ اس کو, آپ کا جو اے سی لگا ہوا ہے, اگر آپ اس کو کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں نا موبائل سے تھرو انٹرنیٹ, تو دیٹ از بیسکلی آئی او ٹی ڈیوائس. جی ہاں, اس پہ نا ہمارے پاس آج سے نا 5-7 سال پہلے کسی ہماری گورنمنٹ کو تھوڑی سی سوچ آئی, عقل نہیں آئی, سوچ آئی, اور سوچ شاید کسی اور سے آئی ہوگی, ان کی اپنی نہیں کام کرتی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو ایگریکلچر ہے ہم اس کو چاہتے ہیں کہ زیادہ بیٹر کیا جائے. تو یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو مانیٹر ہم کر سکیں اور آئندہ اس سسٹم بنا کے ہم کسانوں کو دے سکیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ سینسرز تھے جو نیٹ سے کلیکٹ ہوتے, ٹھیک ہے, اور سینسر ڈیٹا کلیکٹ کرتے کہ پی ایچ لیول کتنا ہے, واٹر لیول کتنا ہے, ٹھیک ہے, ساری چیزیں. بالکل بالکل. اور یہ سارے سینسر اس کے ڈیٹا جو سینٹرلائز پہ جا رہے ہیں. آگے اس کو ہم پروسیس کرتے اور پروسیس کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی کس علاقے میں, کس ایکڑ میں کتنی پانی کی کمی ہے, یا فصل کیسے کی ہو رہی ہے, اس کی گروتھ کیسی ہے, اس کو کیا چاہیے. جی ہاں. تو اس سے شاید ہم اس کو فصلوں کو اچھا کر سکتے ہیں. بے شک. لیکن بتا کیا, یہ ان کو کسی نے اسپون فیڈ کیا تھا, تو انہوں نے اس کے بعد صرف پوچھ کے تھوڑی سی ریسرچ کر کے ارد گرد سے بھی چھوڑ دیا, کام نہیں کیا. اچھا. یہ آج کے دور میں اتنی جگہوں پہ ایسے کام کرنے پاسبل ہیں. یعنی آئی ٹی ہمارے گھر میں جگہ جگہ پہ ہے. آپ دیکھیں سمپل یہ اسمارٹ ہوتے ہیں جو پلانٹر آتے ہیں آج کل, اس پہ آپ پودا لگائیں, وہ آپ ایک خاص وقت میں پانی دے گا خود سے, اس کی نیڈس کو سینس کر کے. اندازہ کیجیے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی. ہم لوگ نا آج بھی دھکے لگا کے نا تو ریڑھی چلانا چاہتے ہیں. میں آپ کو نا مزے کی ایک بات بتاتا ہوں, اسی طرح کے ایگزامپل ذہن میں. ان 2012 ہم نے دیا جی ایک تھا, دیٹ از کال ای ہیلتھ سسٹم. ٹھیک ہے. اس میں کیا تھا کہ وہ پورا ٹیلی پریزنس کا سسٹم تھا. میں ادارہ نہیں بتاؤں گا جس کو ہم نے پرپوز کیا تھا, تو اس کا آرکیٹیکٹ میں تھا, مجھے اس لیے ایکچولی. اب وہ ہم نے دیا کہ جی آپ جو ہے نا اس کو ڈپلوائے کریں جگہ جگہ پہ نا, آپ ڈفرینٹ ریموٹ ایریاز میں ہیلتھ کیئر سینٹرز بنا دیں جہاں پہ صرف آپ کو ایک نرس میل اور فیمیل چاہیے ہوگا, اور وہ کنیکٹ ہوگا پوری دنیا کے ساتھ. ڈاکٹر دنیا میں کسی بھی جگہ بیٹھا ہو, اس نے آنا ہے, اس کو ڈیوائسز لگانی ہے, اور جی بس اس کے بعد جو ہے نا آپ کو اس کے ریئل وائٹل سائنس جانیں گے ریئل ٹائم, اور وہ بتا سکے گا کہ کیا پرابلم, وہ فیس ٹو فیس بات کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. دے سیڈ اٹس امپریکٹیکل. یہ وہی لوگ تھے جو پینڈیمک میں بھی پیچھے بھاگ رہے تھے, بھائی ہمیں سولوشن دے دو. کہاں 2012, کہاں 2020. اگر ہم نے 8 سال میں وہ چیز بنا لی تو آج ہم کہاں بیٹھے ہوتے. ٹھیک ہے. دا پوائنٹ از کہ جی لوگ بالکل آئیڈیاز آتے ہیں, جیسے آپ کا یہ لاہور سیف سٹی پورا سسٹم لگا ہوا ہے, مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی, سوری پھر مذاق کی طرف بات چلی جاتی ہے, کہ جی مریخ پہ بیٹھے بندے کی شکل یہ لوگ دیکھ لیتے ہیں, ایک جو ڈاکہ مار کے نکلتا اس کی شکل کیوں نہیں ٹھیک نظر آتی. ٹھیک ہے. تو اب لاہور وہ جو سیف سٹی کا پورا پروجیکٹ ہے, اگر اس کو اے آئی امپلیمنٹڈ ہو تو میرا خیال میں اگر اس بندے کا نام ڈیٹا بیس میں چلا جائے, وہ بندہ تو شہر سے باہر ہی نہیں جانا چاہیے. لیکن بات مزے کی پتہ کیا ہے کہ مجھے بھی حیرانگی ہوئی کہ آج سے نا 1.5 سال پہلے میں دبئی میں تھا, تو میرے ساتھ لڑکا تھا ایک میرا, تو وہاں بیٹھ کے ہم باتیں کر رہے تھے, تو بات نکلا اس کی سیف سٹی کی. وہاں پہ ریسرچ کی, پتہ چلا کہ جو لاہور ہے یہ دنیا کی ٹاپ 10 سیفسٹ سٹی میں شامل ہے. اچھا جی. یعنی اس سے مراد ہے کہ باقی جو دنیا کے شہر ہیں, بڑے ملکوں کے شہر, وہ اس سے بھی برے ہیں. ہاں بالکل ہوں گے, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. دیٹ مینس کہ ابھی دیکھیں سیف سٹی کے کیمراز کو انہوں نے پہلے کیا تھا, جو کیمراز لگے تھے تو چوروں نے وہ کیمرے ہی اتار لیے. اب ان کیمراز نے تو کرنی تھی یہ ریکارڈنگ کہ کسی اور کی چوری نہ کریں, وہ نظر آئے اس میں, تو وہ کیمرے ہی اتار لیے انہوں نے. خیر یہاں پہ نا مسئلہ یہ ہے کہ باہر کی جو ہے نا سارے جو عوام ہے, جو کنٹریز ہیں,
उनमें सबसे पहला बिहेवियर का मसला उनका चेंज ठीक होता है। है, हाँ जी, वही जो हम पहले फर्क पता डिस्कशन क्या, कर रहे थे। जी हाँ, हमारे यहाँ पे एक मसला है, लोग अक्सर मुझसे कहते हैं, शायद आप जानते नहीं, मैं वकील भी हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझसे ना अक्सर दोस्त यार बहस जब करते हैं, ये सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए, देखिए फलां करेगा ऐसे, मैं नहीं कहता हूँ भाई आप एक चीज़ देखिए, दुनिया के कई कंट्रीज़ में सजाए मौत ख़त्म कर दी गई है, सही है। ये सिर्फ 2-4 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे है सजाए जी हाँ, मौत। जी हाँ, तो जहाँ पे सजाएं नरम की गई है, उनका आप अमन अमान चेक कर लीजिएगा, वो बेहतर होगा। बेहतर होगा। अमन पैदा करने का ना सबसे पहली जो लेयर इसकी आती है, वो लेयर है आपका बिहेवियर सेट करना, बिल्कुल, तालीम, आपकी बिल्कुल, एजुकेशन। बिल्कुल। अब वहाँ पे हम लोग इसको लूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, सख्त सजाएं ईरान या सऊदी अरब में देते हैं, वहाँ पे सरेआम उनको लटका भी देते हैं, जी हाँ, तब भी वहाँ पे क्राइम होते हैं। अगर लोगों के बिहेवियर को सेट किया जाए ना, तो क्राइम फिर कम हो सकते हैं। अब बाहर की कंट्रीज़ में दैट मीन्स शायद ऐसी बेटर टेक्नोलॉजी ना हो, शायद ऐसी ही हो, लेकिन वहाँ पे लोगों के रवैये बेटर हैं, इतने मनफी नहीं हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान में यकीन कीजिए, लोग किसी काम के आगाज़ के साथ ही सोचते हैं कि इसका वो मनफी पहलू जिससे जुगाड़ लगा के वो कोई इस्तेफादा कर वो सके। एक ना दोस्त है हमारे, माशाल्लाह, अल्लाह ताला अपने ज़िंदगी दें, अली भाई, ठीक है, वो कहते होते हैं हम जुगाड़ू कौम है। हाँ जी, ठीक है, सो वी आर बेसिकली, हम ना वही जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, हमें गोल बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होता है, उस तक पहुंचने का जो तरीका है ना, हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये प्रो लॉन्ग चलेगा, और हम जितना जल्दी पहुंचना चाहते हैं उस तरफ, बेसिकली दिस इज द रीज़न। अच्छा, मसला एक और है, आपने सच कहा कि मंजिल से नज़र आती है, हाँ जी, लेकिन यकीन कीजिएगा, आप इधर 50 बंदे इकट्ठे करके पूछेंगे तो एक बंदा शायद बताया कि मेरी मंजिल कौन सी है। हाँ। उनको खुद पता नहीं मेरी मंजिल कौन सी है। यही बात है ना, वो जैसे अभी हम तो एक डिस्कशन कर रहे थे इससे पहले, रिकॉर्डिंग से पहले, कि जी हमें ये नहीं पता, लाइसेंस सबके पास है, अभी मैं जो आपसे मिसाल शेयर कर रहा था कि जी लाइसेंस सबके पास है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि अगर आपने इंडिकेटर दिया ना, इसका किस लेन में क्या मतलब है। आप अगर इस लेन में रह के दे रहे हैं और आपने लेन का, तो आप इजाज़त मांग रहे हैं। अगर आपने हाफ क्रॉस कर लिया गाड़ी, इसका मतलब आप बता रहे हैं कि मैं इस तरफ आ रहा हूँ। यहाँ पे तो आप जो है ना, यानी इन लोगों को रोड सेंस। अच्छा, फिर एक और बड़ी मज़े की जो चीज़ देखने को मिलती है ना यहाँ पे, मुझे नहीं समझ आती, मोड़ते हुए लोग जो लेन है वो क्यों चेंज कर लेते हैं, यानी वो टर्न अराउंड कर रहे हैं, पहली लेन में होंगे आखिरी में आ जाएंगे, इसकी क्या वजह। ठीक है ना, तो वही जो हम बात कर रहे थे ना कि 5th क्लास से ऑनवर्ड्स हमें क्रिटिकल थिंकिंग, जो आपने कहा कि सबसे पहले पढ़ाना चाहिए, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ये 3-4 सब्जेक्ट्स हमें शुरू कर देने चाहिए, ताकि बच्चे का, क्योंकि हमारे बच्चे को ना, अब एक तरफ हम चाह रहे हैं, आजकल ना वो सोशल मीडिया का दौर है, तो हर बंदा, किसी की अगर 16 साल में शादी हुई तो सारे माशाल्लाह माशाल्लाह शुरू कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जिनके साथ हम उनको मिला रहे हैं, जिन सिपा सलारों के साथ हम मिला रहे हैं, वो तब एम्परर लग जाते होते थे 18 साल की उम्र में। हाँ जी, ठीक है, पूरी पूरी फौजें संभाल लेते होते थे। आज देखिए 18 साल के बच्चे को हम क्या समझते हैं, बच्चा समझते हैं। वो क्या जवान होंगे जो 18 साल की एज में सिपा सलार होंगे, बिल्कुल पूरी फौज के चीफ जनरल होते हैं। जी हाँ। अब देखिए, अब सोचिए है कि उनको मेच्योरिटी कितनी मिली होगी, किस तरह की उनकी ट्रेनिंग होगी, किस तरह के वो जवान मर्द होंगे। हमारे यहाँ पे ना मसला ये है कि हम कोई भी एक काम ऐसा नहीं है जिसमें ना हमने कुछ वो एक्सेलेंस दिखाई हो। नहीं, वो मज़े की बात है, थोड़ी बात आपकी काट रहा हूँ। आपने भी ये चीज़ देखी होगी, पेरेंट्स जो होते हैं ना, जब बात उनके काम की होती तो बच्चा बना देते हैं, जब उनके काम की होती तो बड़ा बना देते हैं। ऐसे तो ये हम भी अपने बच्चों के साथ करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग बाय द वे। ठीक है, हमें उनको बेसिकली देखें, मुझे एक चीज़ जो चैलेंज आता है ना, जैसे जब हम ब्लॉकचेन की बात करें, टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, मुझे सबसे बड़ा चैलेंज कई दफ़ा आता है कि बच्चे को ये समझ ही नहीं आ रही होती, वो कहता है मैं ग्रेड्स लूँ, मैं नई चीज़ों के साथ चलूँ, या मैं वही किताबें, अब हमारी किताबों में माउस पढ़ाया जा रहा है, समझ रहे हैं, अब माउस एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है ना, तो कहने का मकसद ये है कि वो चीज़ें उस तरफ लेके जा रही हैं, लेकिन बच्चा कन्फ्यूज़ हुआ हुआ है कि मैं किसकी मानूँ इस टाइम। इसमें ना एक छोटी सी बात है, दोबारा हम आते हैं आईटी की तरफ वापस, लेकिन ये बात बता के अपनी ऑडियंस को, एक बार ना वकला की एक बड़ी सारी कोई मीटिंग थी, माशाल्लाह, उस मीटिंग में हम बैठे थे, तो वहाँ पे मैं काफ़ी देर खामोश रहा, उनकी बातें सुनता रहा। तो मेरे पास जितने लोग बैठे थे सारे बातें करते रहे, या अपने बच्चे की मंजिल जो है ना उसको तयन करना चाहिए, बच्चे को पहले पता होना चाहिए मैं कहाँ पहुँचूँ, फलां ये करूँ, ऐसी सारी बातें। अच्छा जी, सारी बातें ना 2 घंटे करते रहे वो, और 2 घंटे के बाद मैंने उनसे कहा कि दोस्तों एक बात बताइएगा मुझे, आप सब ने माशाल्लाह दानिशमंदी की बातें की हैं,
مجھے یہ بتائیے گا کیا آپ نے وکالت ایکسیڈنٹلی کی تھی یا باقاعدہ آپ کی منزل تھی؟ ایگزیکٹلی. آپ کو اپنے بچوں کے لیے تعین کر رہے ہیں, یقین کیجیے آپ کو آج بھی پتہ نہیں آپ کی منزل کون سی ہے. میں بڑی مزے کی بات کرتا ہوں, چلا آپ نے ایکسیڈنٹل کا ورڈ بولا, مجھے نارملی کہتے ہیں لوگ کہ اب آئی ایم انٹرپرینور, یعنی کہ میری پوری فیملی میں کوئی انٹرپرینور نہیں ہے, سارے جاب کا. میں بھی 18 سال جاب کرنے کے بعد اس طرف آیا ہوں. بیچ میں آج سے بہت سال پہلے کمپنی بنانے کی کوشش کی تھی, وہ 6 مہینے میں بند کرنی پڑ گئی تھی. تو میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں ایکسیڈنٹل انٹرپرینور ہوں. میں یعنی کہ وہ والا انٹرپرینور نہیں ہوں جو بڑا سوچ سمجھ کے آیا تھا میں اپنی ہاں دماغ, وہ اب آ کے سمجھ آتا ہے کہ اچھا دماغ جو ہے نا وہ اسی لیے نہیں مانتا تھا رولس کو, اسی لیے نہیں مانتا تھا بہت ساری باتوں کو کہ جی میں ایسے نہیں کروں گا, یہ چیز تو ایسے زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہوا تھا. تو آئی ایم این ایکسیڈنٹل. تو ہم میں سے جو انٹرپرینورز ہوتے ہیں نا زیادہ تر ایکسیڈنٹل ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم اگر کسی کیریئر میں پہنچ جاتے ہیں نا وہ بھی ایکسیڈنٹلی پہنچتے ہیں, جیسے چل جاتے ہیں پھر. بالکل ایسے ہے. اس کی ریزن سننے والی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی جو آبادی کام کرتی ہے, کام کرنا چاہتی ہے, یہ ان میں سے اکثریت یہ چاہتی ہے ان کو جاب ملے. ہمارے جینز میں جاب کی خواہش ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب اس کے ساتھ لوگ بھی بزنس کا سوچتے نہیں ہیں. ایسا ہی ہے. اگر سوچیں گے کہ مجھے بزنس چاہیے پھر اس کی کوشش کریں گے نا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ چاہتے ہیں سیکیورٹی. اس سیکیورٹی کی بات میں کئی بار پہلے بھی کرتا ہوں کہ بھائی پتہ نہیں, اللہ معاف کریے, ہمیں رمضان کا مہینہ ہے, شاید ہمیں کئی بار اس بات پہ بھی جوتے پڑ جائیں کہ ہم نے اللہ پہ توکل کم کیا تھا. بے شک. جو جاب جب کرتا ہے مجبوری ہے, دیٹس اوکے, لیکن عطل امکان کوشش کرنی چاہیے 5 سے 10 سال جاب کے بعد اپنا ذاتی بزنس کرنا چاہیے. ہاں جی. لوگ بزنس سے ڈرتے ہیں, رسک آ جاتا ہے. ہاں جی, جہاں پہ رسک ہے نا وہاں پہ توکل وہ ان کا کم ہو جاتا ہے. بیسکلی دیکھیں یعنی اللہ پہ یقین نہیں ہے. سیدھی بات ہے, یہ تو بڑا سمپل بات ہے نا. دیکھیں ہاں رمضان قرآن ہمیں ہر چیز یہ سکھاتی ہے. اور دوسری بات, جب میں انٹرپرینورشپ کی طرف آیا تھا نا تو میرے دماغ میں سب سے پہلا جو, کیونکہ ظاہر ہے میں بہت چیزوں کا ڈسا ہوا تھا, تو میرے دماغ میں پہلی جو چیز آئی تھی نا وہ یہ آئی تھی کہ اٹس اے سنہ آف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل نتھنگ ایلس. بالکل. اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی ہے. ہماری نیتیں ہی بہت خراب ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب ہم جاب کرنے والے بندے کو اگر ہم کہیں نا یار اپنا یار میں کیسے کروں گا, یار میں تو وہ یار میں وہ 3 ایڈیٹس والی آ گئی نا, اچھا والی, وہ 3 ایڈیٹس کہہ رہا ہوں پی کے میں کہتا نا. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وی آل ہیو دا کیپیبلٹی. برین اللہ تعالیٰ نے دیا, اس کو پرورش جس لیول پہ لے جاتی ہے نا. یعنی میں آپ کو چلیں ایک بڑا مزے کا قصہ بتاتا ہوں. میں پریزیڈنٹ ہاؤس گیا ہوا تھا ڈیو ٹو سم ریزن. پریزیڈنٹ طبارف الوی صاحب تھے, ان کے ساتھ نا ایک میٹنگ تھی. تو میں گھر واپس آیا, ہمارے ایک رشتہ دار ہیں, ریلیشن کیا تھا یہ نہیں بتاؤں گا, چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ لائیو چل رہا ہے نا, سمجھا کریں, ٹھیک ہے, گھر سے نہیں نکالا جانا مجھے. اچھا تو ہمارے ایک ریلیٹیو آئے, وہ نا آ کے انہوں نے بڑا نا مجھے ایسے کر کے دیکھا, میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا اچھا. اب تھوڑی دیر بعد نا میرے والد صاحب کو کہتے ہیں آج کل کے بچوں کو نا وہ نہیں یوز کرنے آتے, ریلیشن شپ نہیں یوز کرنے آتے. میں نے کہا پتہ نہیں. پھر انہوں نے مجھے بڑا گھور کے دیکھا, میں پھر بڑا پریشان ہوا, خیریت ہو صحیح. تو کہتے ہیں تم پریزیڈنٹ آف پاکستان کو مل کے آئے ہو. میں نے کہا ہاں جی. اس کو کہنا ہے تمہاری کوئی نوکری شوکری لگوا دیں. میں وہاں پہ گیا ہوا تھا اپنا آئیڈیا لے کے پراپرلی, ٹھیک ہے, $multi-million چیز ایک آئیڈیا لے کے, اور وہ یہ ہم لوگوں کی سوچ ہے. ہم لوگ اس ایک نا جسے کہتے ہیں بچپن سے نا, دیکھیں ہمارے یہاں فائٹ ایک لگا دی گئی ہے, لڑکی کو گول روٹی پکانی آنی چاہیے تو اس کا کیریئر ہے, ٹھیک ہے, اس نے گھر سنبھالنا, گھر. ہم یہ سب چیزیں اسلام کا پارٹ نہیں بن جاتی. یعنی کہ بیسکلی میں نارملی نا ایک بات کہتا ہوتا ہوں لوگوں کو, خصوصاً بیٹیوں کو, جو بھی آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھیں گی بہنیں مائیں, حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی پڑھیں. ان سے بہتر فیمیل ہماری فرسٹ اماں, یعنی کہ اماں ختیجہ کی بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ وائف. ان سے بہتر خاتون دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے. ان کی بایوگرافی پڑھیں کس طریقے سے انہوں نے, یعنی کہ ہسبینڈس کے, اس کے بعد مکہ کی سب سے امیر ترین خاتون, سب سے بڑی بزنس مین, سب سے بڑی انٹرپرینور تھیں وہ. اور ہم اس طرف جانے کی بجائے نا ہم نے لڑکیوں کو لگایا ہوا روٹی پکانی سیکھ لو, یہ کر لو, وہ کر لو. اور اسلام, لڑکے کو, اسلام کو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال سے سب سے پہلے چیزیں ملی تھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام ان کے مال کو بیچنے کے لیے شام میں جاتے تھے, تو ان کے مال بیچنے کی صلاحیت سے ان کی اٹریکشن بنی اور وہ کلوز ہوئے. دیکھیں بات یہ ہے نا, ہر بندے کا اپنا ایک کام ہے. واپس اگر ہم اس ٹیکنالوجی کی کیریئرز کی طرف آئے نا, ہر بندے کو پروگرامر بننا نہیں, ہر بندہ پروگرامر نہیں بن سکتا. ایک بندے نے جس بنی ہوئی چیز کو بیچنا بھی ہے, سیلز کا بندہ ہونا چاہیے.
ایک بندے نے اس کو ڈیزائن کرنا ہے, ایک بندے نے اس کو مارکیٹ میں اور طریقے سے لے کے جانا ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین آل دیز. ہم سب کو پروگرامر بننا ہے. اچھا ایک بات اس میں مزے کی ہے جو ہمارے کلچر میں ہے, پتہ کیوں بزنس نہیں چلتا یہاں پہ؟ لوگ نا اینٹی بزنس ہیں واقعی. اینٹی بزنس کیسے ہیں؟ ڈی موٹیویٹر زیادہ. ہاں جی, ہوتا یہ ہے سوچنے کا فرق ہے. یہ چند دن پہلے نا میں اور بیگم کہیں ہم باہر سے آ رہے تھے, تو رستے میں نا ایک کوئی بڑی شاپ تھی, تو وہ نئی کھلی تھی شاپ, ان کے پاس سیلز کافی ہو رہی تھیں. اب میری وائف کہتی ہیں کہ دیکھیں یہ کیسے لوٹ رہا ہے. اب یقین کیجیے میں نے انہیں منع کیا کہ ایسا نہیں بولتے. بالکل بزنس مین کو ایسا نہیں بولتے. بزنس مین مظلوم آدمی ہوتا ہے موسٹلی. پتہ کیوں؟ اس نے اگر کوئی 10 منٹ کما لیا تو اگلے اس نے شاید 10 منٹ گزارنے ہوں گے ایسے جو اس کے جو اس کے پیریڈ سارا آئے گا گزارنا ہوگا. تو اوور آل دیکھا جائے گا تو اس میں اس نے کئی تھک اینڈ تھن والے پارٹس گزارنے ہیں. دیٹس اوکے. دوسری بات یہ بھی ہے بیٹر منافع حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ سننا ہے. ورنہ پتہ کیا تھا, مکہ سے مال اٹھا کے آقا علیہ السلام جا کے سیل کرتے تھے شام میں. شام ایک بڑی منڈی تھی اور وہاں بہتر اس کی پرائس ملتی تھی چیزوں کی. میں وہی کہتا ہوں نا, دیکھیں پرائس مینجمنٹ کرنا یہ ایک اور کام ہے. فنانس, اچھا ہم لوگ نا فائنینشیل مینجمنٹ میں زیرو ہیں. مزے کی بات یہ ہے ہم سب کو امیر بننے کا شوق ہے, اور ہم پراپرٹی سمجھتے آپ تو ماشاء اللہ وکیل ہیں, پراپرٹی خرید کے سمجھتے ہم امیر ہو گئے. مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی اس کانسیپٹ کی کہ لوگ. اچھا پھر ایک اور مزے کی بات کرتا ہوں, ہم سارے اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں, لیکن ہم آئیڈیالائز کرتے ہیں امریکہ کو جہاں پہ 70 سے 80% لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ میں ابھی تک کرائے پہ ہوں. اللہ تعالیٰ ایک بات سننے والی ہے, یہ میری جو آرڈنی سین میں سے بڑے کم لوگ جانتے ہیں, میری زندگی کا آج تک ایک بھی دن میرے گھر میں نہیں گزرا ہوا, نہ میرے بچوں کا نہ میری وائف کا, ایک بھی دن نہیں ہے. دیکھیں میں وہی بات پتہ کیوں اس لیے اس کی بھی وجہ ہے. میں نے نوٹ کیا کہ ہمارے نا خاندانوں میں نا مڈل کلاس میں اسپیشلی جو بندہ مکان بنانے کی خواہش کرتا ہے نا, یہ مرنے تک مکان بناتا رہتا ہے, جیتا نہیں ہے یہ. یس. تو میں نے یہ طے کر لیا کہ میں نے جینا ہے, الحمدللہ, پھر جی کے مرنا ہے. الحمدللہ. میں نے مکان بنا کے مرنے سے بہتر ہے جی کے مروں. الحمدللہ. اور اللہ کے کرم کے ساتھ مجھے اللہ نے کئی مکان عطا کیے, میں نے اس کو پرسنل استعمال میں لے کے آیا. ٹھیک ہے پراپرٹی ہے کہیں پڑی ہے, آپ ایک وقت آتا ہے کہیں پیسے کو پارک کرنا چاہتے ہیں, جب وہ وقت آئے گا پارک کرنا ہے, بزنس کی نیڈز نہیں ہے, تب یہ ٹھیک ہے, تب یہ چیز ٹھیک ہے. اس سے پہلے تو چاہیے آپ جو بھی آپ کے پاس سرمایہ ہو تو آپ 2 جگہوں پہ خرچ کریں. نمبر 1 بزنس جو پیسہ لے کے آئے گا, نمبر 2 اپنی ذات. اچھا جی ایگزیکٹلی. مکان کے پیسے جو جتنے ہوتے ہیں نا, مجھے چند دن پہلے ایک خاتون نے کہی, تو خاتون نے آ کے مجھے ایک بات کہی, کہتے ہیں سر ہم بہت ہی غریب ہیں, ہمیں کوئی ایسا بتائیں کلیہ کہ ہم تھوڑے سے ٹھیک ہو جائیں. میں نے کہا کتنے غریب ہیں؟ کہتے ہیں سر یقین کریں کرائے پہ رہتے ہیں, برا حال ہے ہمارا. میں نے کہا کرائے پہ میں بھی رہتا ہوں. کرائے پہ رہنے سے انسان غریبی امیر نہیں ہوتا. وہی بات ہے نا, ایکچولی ہم نے خوشی پتہ کن چیزوں میں ڈھونڈ لی ہوئی ہے, وہی میڈیوکرز جو ہم جیسے مڈل کلاس لوگ ہیں جو زیرو سے اوپر ہیں. خوشی آئی فون میں, خوشی بڑی گاڑی میں, اور مزے کی بات ہے ان چیزوں میں کوئی خوشی نہیں ہے. خوشی پتہ کس چیز میں ہے؟ اگر آپ کسی کو چلتا دیکھ رہے ہیں نا کہ یار میں نے تو جوتے پہنے, اس کے پاس جوتے نہیں ہیں, آپ ایویں ہی جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں یار یہ جوتے لے لو. آپ ایویں ہی دیکھتے ہیں یار اچھا یار اس نے جو چیز ہے نا, اس نے یہ پرانی پہنی ہے, یار نہیں ٹھیک ہے, آپ جا کے اس کو گفٹ کر دیتے ہیں. اصل ہیپینس اس کے بعد ملتی. اور مزے کی بات آپ اس چیز کو ریگریٹ بھی نہیں کرتے کبھی. آپ یہ نہیں کہتے میرے پیسے ضائع ہو گئے, آپ کہتے ہیں یار اگلے کی جو اسمائل تھی نا, دیٹس انف فار یو. ٹھیک ہے. اچھا واپس آتے ہیں کیریئر پہ. کیریئر کی بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ یہاں پہ جو اللہ کا کرم ہے, میں 50 لوگوں کو پڑھا چکا ہوں ماشاء اللہ. پچھلے 24 سال سے پڑھا رہا ہوں. کئی لوگ ملے مجھے, کئی ان کے والدین ملے. ابھی تک جو چیز نوٹ کی تھی کہ 2 لوگ تھے جنہوں نے بچے کو سمجھانا تھا, گائیڈ کرنا تھا. ان 2 لوگوں نے اپنا رول ادا نہیں کیا, والدین اور ٹیچرز. یہ بچے اسی لیے کنفیوزڈ ہیں کہ 2 ان کو پرسن ٹھیک نہیں ملے. بالکل ایسا ہی ہے. آج والدین چاہتے ہیں کہ ٹیچر ان کی تربیت کرے, دیٹ از ناٹ پاسبل obviously. اور ٹیچر چاہتا ہے یہ کام باپ کا تھا, میرا نہیں کام, میرا نہیں تھا. تو سینٹر میں بچہ بیچارہ ویسے رہتا ہے. بالکل ایسا ہی. آج پتہ کیا ہماری یہ ٹائم کم ہے, لیکن اس ٹائم میں جو ہمارا کام ہو سکے, ہم جو اپنا فرض ادا کر سکیں, وہ لازمی کرنا چاہیے. ایز اے کیریئر بلاک چین کیسا ہے؟ ایز اے کیریئر فیوچرسٹک ہے.
یعنی اگر آپ یہ سوچیں گے نا کہ جی دیکھیں انٹرنیٹ آیا, آج تک ہم اس کو فل ایکسپلور نہیں کر سکے, ایون آفٹر 35 ایئرس آج تک ہم ایکسپلور کر رہے ہیں. ہاں میں وہی ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ جی اگر ہم ای میل پہ ہی رک جاتے, کیونکہ بیکاز آئی ہوپ کہ ہم دونوں کی ایج میں بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہوگا یا سیم ہوگی. ہم نے جب ای میل پہلی دفعہ کی تھی نا, میں نے 94 میں کی تھی فار دا فرسٹ ٹائم, اور لگا تھا جیسے پتہ نہیں کیا چیز اچیو کر لی ہے. اس سے پہلے ہم خط لکھتے ہوتے تھے, وہ مزاحتاً میں بات کرتا ہوں, ہاں تبھی محبتیں سچی ہوا کرتی تھی نا. خط دین بڑا بہت مشکل ہوا کرتا تھا خط, لو لیٹر دینا کسی کو. تو اب آپ خود سوچیں کہ تب جب ای میل کی تھی, اگر ہم وہیں پہ رک جاتے کہ وہ انٹرنیٹ بس جی دیٹس اٹ. بلاک چین ایک فیوچرسٹک ٹیکنالوجی ہے, اس نے آنا ہی آنا ہے فار دا ویریفیکیشن. اس کے بغیر ویریفائی نہیں ہو سکیں گی چیزیں, نمبر 1. نمبر 2, اے آئی نے اس کو یوز کرنا ہے. ہاں اگر آپ یہ سوچ کے یہ کر رہے ہیں یہ آپ کو آج پیسے کما کے دے دے گی, آپ غلط کام کر رہے ہیں. آپ یہ سوچ کے کریں, آپ اس کا میں کلیہ بتا دیتا ہوں آپ کی آڈینس کو, بچوں کو ماشاء اللہ, کہ جی آپ جو ہے یہ سوچ کے کریں کہ جی جب اب آپ نے اس پہ پریکٹس شروع کر دینی ہے. آپ نے آج کورس کر لیا, اب آپ پریکٹس کر رہے ہیں. جس دن یہ آ کے بوم لگائے گا نا کہ ہمیں بندے چاہیے, اس دن آپ کے پاس 4-5 سال کا ایکسپیرینس ہوگا ساتھ. ہاں وہی بات, لیکن آپ کو ساتھ ساتھ کچھ اور کرنا اگر ارننگ کرنی ہے آپ کو. تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں, ہاں وہ ارننگ بھی نہیں کرنی ہے جی لوگ گرافک ڈیزائننگ سکھا رہے ہیں, لوگ پروگرامنگ. میں پچھلے 5 سال سے لوگوں کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی پروگرامنگ چھوڑ دو, کرٹیکل تھنکنگ کی طرف آؤ کہ کرٹیکل کام کیسے کرتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی نے آپ کا مسئلہ ہی سالو کر دیا سارا, ٹھیک ہے نا. اچھا, کوئی اگر چننا چاہے ایز اے کیریئر جی, تو کیسے چیک کرے کہ کیا یہ مجھے سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اچھا یہ آپ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو سیل وغیرہ اس کی ہم نے بات کی تھی, ٹیکنالوجی کی. اٹ ڈپینڈس. اچھا اس سے پہلے میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دیتا ہوں کہ نارملی لوگ نا سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہتے ہیں وی آر اے پروگرامر. جیسے سب آپ کے بہن بھائی ہوں گے سب کہ جی یہ بندہ پروگرامر ہے, یہ بندہ سیلز مین ہے, یہ بندہ موٹیویٹر, واٹ ایور جو بھی اس کی فیلڈ ہے. تو میں اس کے لیے نا ایک کلیہ بتاتا ہوتا ہوں, آپ ہنسیں گے سارے بھی ہنسیں گے. میں کہتا ہوں جو سب سے قریبی دوست ہے نا, جو تمہیں نام سے نہیں بلاتا, گالی دے کے بلاتا ہے, اس کے پاس جا کے پوچھو کہ میری کوالٹی کیا ہے. وہ آپ کو صحیح کوالٹی بتائے گا آپ کی, کہ آپ بیچنے والے ہیں, آپ خریدنے والے ہیں, آپ یوز کرنے والے ہیں, آپ کون ہیں. اس کے بعد اب آپ آتی ہے کیریئر کی بات. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر تو سپوز کریں آپ گریجویٹ ہو رہے ہیں تو اگلے 1 سال میں آئی او ٹی سیکھنا شروع کر دیں. اگر آپ 2 ماہ میں ہو رہے ہیں, آپ کو کلاؤڈ آنا چاہیے, آپ کو ڈیٹا سائنس کے کانسیپٹس ہونے چاہیے. اس کے بعد اگر آپ اگلے 4-5 سال میں جا رہے ہیں تو آپ کو بلاک چین بھی آنا چاہیے. اس کے بعد اے آئی. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جی آپ کب گریجویٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ ابھی ان چیزوں پہ ریسرچ چل رہی ہے. آئی او ٹی فلی ڈپلائڈ نہیں ہے ابھی. نہیں, اس کی مارکیٹ کا سائز کیا ہوگا فیوچر میں, آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ جو اس کو آپ ایسے کہہ لیجئے کہ جی جو اے آئی کی مارکیٹ ہے, جس طرح میں نے آپ کو ایک ٹرائنگل بتایا, اے آئی کی مارکیٹ $32 بلین کے 2030 تک. 2030 میں $32 بلین کی بن جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے اندر پھر ڈفرینٹ مارکیٹس ہیں. جیسے سپوز کریں کسی نے سپلائی چین میں جانا ہے, کسی نے اور چیز پہ جانا ہے. آئی ایم سوری اگر میں فگر غلط کہہ گیا ہوں, معذرت کا, بٹ دیٹ از دا بلینز آف ڈالرز. تو اب اس کے اندر سے پھر چیزیں آنی ہیں. اس کے اندر اب اگر سپوز کریں ایک بندہ آئی او ٹی کی ڈیوائس ڈیولپ کرتا ہے, اس کے اندر اس نے بلاک چین کی پروویژننگ نہیں رکھی ہوئی, تو اس کی جو ڈیوائس ہے وہ 5 سال بعد کریپ بن جائے گی. ایک بندے نے بلاک چین کی بنائی ہے, اس نے آئی او ٹی اور اے آئی کی ڈیولپمنٹ نہیں رکھی, اس میں پروویژننگ نہیں رکھی, تو وہ کریپ بن جائے گی. اچھا ایک بندے نے اے آئی کی کوئی بنا دی, جیسے ابھی آپ چیٹ جی پی ٹی کی بات کریں, اگر وہ آپ کی ہسٹری ریکارڈ نہ کر رہا ہو تو وہ کریپ بن جائے گا کچھ عرصے بعد. ٹھیک ہے, تو ہم نے تینوں ٹیکنالوجیز کو سمجھ کے ان کے اوپر ڈیولپمنٹ کرنی ہے اصل میں. ہاں لیکن کس دور میں کون سی آ رہی ہے یہ تو انسان خود ہی بتا سکتا ہے نا, کہ میں اب سپوز کرے ایک میٹرک کا بچہ اسے کہوں نہیں تم بلاک چین سیکھ لو, کل تم یہ کر لو گے, تو وہ تو نہیں ہوگا. جیسے آج کل بچے نا گرافک ڈیزائننگ سیکھتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کینوا پڑا ہوا ہے, کیوں ضرورت, کیا ضرورت ہے گرافک ڈیزائننگ. اچھا ڈفرینشیٹ کرنا ہے اس چیز کو کہ اگر ہم سمپلی جو ڈیٹا ہے جی اس کو اسٹور کرتے ہیں جسٹ ایک سنگل سرور پر بنا کے, لوکل یا کوئی ایسے, جی, اور یہ بلاک چین پہ لے کے آئے, ان کا فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے دیکھیں, دیر از اے کانسیپٹ بٹوین سینٹرلائزیشن اینڈ ڈی سینٹرلائزیشن. ٹھیک ہے, سینٹرلائزیشن کیا ہوتی ہے, جس کا ہم نے نا ایک پرابلم, میں چلیں گوگل اور ہواوے کا ایک ایشو کریٹ ہوا تھا آج سے 4-5 سال پہلے, آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے, گوگل نے کیا تھا, سارے کے سارے ہواوے کے فونس کو سائن آؤٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے, کیوں؟ اب سپوز کر لیں وہ سینٹرلائز ڈیٹا تھا, تو اگر میرا ڈیٹا صرف آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اور آپ مجھے اس پہ بلیک میل کر لیتے ہیں تو میں بہت بڑی پرابلم میں اس ٹائم. لیکن میرا ڈیٹا 50 سرورز کے اوپر پڑا ہوا ہے,
एट ए टाइम वो सर्वर क्लाइंट भी है और यानी कि बेसिकली वो रिक्वेस्ट देने वाला भी है और रिक्वेस्ट लेने वाला भी, आपको आंसर करने वाला भी है, क्वेश्चन करने वाला भी है। अब उसके ऊपर मेरी ज़िंदगी आसान नहीं हो गई। सपोज करें एक सर्वर डाउन होता तो मैं किसी और से जो करीबी सर्वर होगा उससे मेरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। देखें, एज ए यूज़र मैं गूगल क्लाउड क्यों यूज़ करता हूँ? ठीक है, मैंने एक जगह रखी, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मेरा डेटा कहाँ सेव है? नहीं, मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब मैं डेटा ओपन करूँ ना तो मुझे मेरी फाइलें सारी नज़र आनी चाहिए जो मैंने कल अपलोड की थी या मैंने 1 घंटा पहले अपलोड की थी। ठीक है, हम में से ज़्यादातर लोग मैक क्यों यूज़ करते हैं, एप्पल क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज मैं अपने फ़ोन पे नोट्स बना रहा हूँ, वो मुझे घर जाके मेरे लैपटॉप पे नज़र आ रहे हैं, मुझे मेरे आईपैड पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे इसीलिए हम लोग मैक पे गए हुए हैं ना। जिन लोगों को ये चीज़ नहीं चाहिए वो मैक पे नहीं है, वो माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, जिन्होंने नहीं कनेक्टेड रहना या कोई चीज़ है। तो ये फ़र्क है सेंट्रलाइजेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में सर। तो डिसेंट्रलाइज आगे आने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो डिसेंट्रलाइज है। इवन 5G का नाम आप ले लें, आप AI का नाम ले लें, आप ब्लॉकचेन का नाम ले लें, सारी डिसेंट्रलाइज पे जा रही हैं। क्योंकि आने वाले दौर में आप डिसकनेक्शन को बेयर नहीं कर पाएंगे। जैसे सपोज कर लें, भाई फिर एक शरारती मिसाल ज़हन में आ गई कि जी सपोज कर लें आपका जो है ना कोई वाइटल साइंस किसी के पास ना, किसी का कोई केयर टेकर है, वाइटल साइंस लाइव जा रहे हैं उसके पास, अचानक सीधी लाइन आनी शुरू हो जाती है, दौड़ने लग जाएंगी सारों के, वो पता नहीं क्या हो गया बंदे को, सारे घर भाग और जाके देखें इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ हुआ। तो ये तो हम बेयर नहीं कर पाएंगे आने वाले दौर में। जहाँ तक बात है नेट की, जी पाकिस्तान में वो तो ऐसे ही रहेगा अगले 30 साल तक, तो मुझे लगता है ऐसा रहेगा। अच्छा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकेगा। उसकी रीज़न है, यानी आपके घर में इस टाइम आई होप 10 MB का लिंक कम से कम चल रहा होगा। ठीक है, अब हम चले जाते हैं पोस्ट पेंडेमिक, 2 MB का लिंक, 1 MB का लिंक भी बहुत हुआ करता था। मेरे अपने घर में 50 MB का लिंक चल रहा है। तब वीडियो कॉलिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, यूजेज के बढ़ने के साथ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। हाँ, वो जिस तरह बच्चों के सामने आप ये बात करें ना तो वो सबसे पहले उनके सर मूवी जल्दी डाउनलोड हो जाएंगी ना, पता क्या था तुम मूवीज़ के पीछे ही रहना। देखें, जब आपकी डिवाइसेस कनेक्ट होनी शुरू होंगी ना, और एक घर से इस टाइम देखें क्यों हमने 50 MB का या 10 MB का लिंक लगवाया घर पे, हम होम ऑफिस पे चले गए, हमने बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन होनी शुरू हो गई। अगर एक घर में सपोज करें 5 बच्चे रहते हैं या 10 बच्चे रहते हैं और सब ने साइमल्टेनियसली कनेक्ट होना है, सब ने वीडियो कॉलिंग करनी है। पहले 1 MB का लिंक बहुत था। ठीक है, तो वो आपको अपग्रेड खुद ब खुद होना पड़ेगा क्योंकि दुनिया की रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाएगी आपका। जैसे मैंने अभी बात की ना ब्लॉकचेन पे जो लोग नहीं आएंगे, सपोज कर लें अभी दुबई ने अपना सारा कुछ ब्लॉकचेन पे रख दिया। अभी आप रिसेंटली आपने आई होप कि वो किया होगा, इफ यू ट्रैवल ऑन एमिरेट्स, तो आपने उनका AI का वो इमेज प्रोसेसिंग करके पासपोर्ट लेस जो उन्होंने पूरा सिस्टम बना दिया, E-पासपोर्ट वाला। आपको स्टैम्प की ज़रूरत ही नहीं है, आप जाके खड़े होते हैं, वो आपकी शक्ल देखता है, नीचे नाम आ जाता है, जस्ट लाइक मेरे के भी अहमद मंजूर, पासपोर्ट नंबर, प्लीज़ गो थ्रू, दैट्स इट। ये अभी मैं गया था 3-4 माह पहले। हाँ जी। तो इस बार ये था कि वहाँ पे कहीं मुझे किसी पर्सन को दिखाना नहीं पड़ा कुछ भी। एग्जैक्टली, बस वैसे ही वो बहुत सारे वो आप ओपन किया, आप अंदर गुजरे और दैट्स इट, आप चले गए। अच्छा, वापसी पे भी सेम चीज़ हुई। जो लोग पहली दफ़ा जा रहे हैं उनको शायद क्योंकि उनको देखना नहीं आता या कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो लोग फ्रिक्वेंट है उनका डेटा उनका, अब मैं अगर ये कहूँ कि ये डेटा जी उन्होंने फ़ौरन बना लिया, नहीं। वो जब हम पहले जाते थे ना, यानी लास्ट ईयर जब आप गए होंगे, तो सामने ग्रीन उसका लाइट वाला एक कैमरा, जी इसकी तरफ देखें, ठीक है, वो अरबी कहता था ना, जो कैमरा हमारे यहाँ पे नादरा के दफ्तर में पड़ा हुआ है और उसके ऊपर लोग समझते हैं पता नहीं क्या बला है ये, हालांकि वो कैमरा वहाँ पे हर जगह पे लगा हुआ है, वो आपको हर जगह पे मॉनिटर कर रहा। ठीक है, अब उसके थ्रू वो पिछले 10 साल से आपका डेटा इकट्ठा कर रहे थे। अब आप एक वेरीफाइड यूजर है उनके लिए, इसीलिए उन्होंने विजिटर्स के लिए 5 साल का वीजा भी निकाल दिया। पहले क्यों नहीं निकाला? वो लोगों को, लोग कनेक्शंस नहीं जोड़ पाते हैं ना, तो उन्होंने निकाल दिया कि जी हमारे पास आपका सारा, अब वो अचानक कहते हैं, अब उनका सारा डेटा ब्लॉकचेन पे पड़ा हुआ है, वो अचानक कहते हैं जी जितने भी लोग हैं ना पाकिस्तान से, वो अपना सारा डेटा ब्लॉकचेन के ऊपर भेजें, थरथलीम आ जाएगी यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर। और ये वो टाइम है जो मैं सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इस तरह की रिक्वायरमेंट आएगी ना, अचानक बंदे चाहिए होंगे। ठीक है, अब आप कहते हैं नहीं जी हमारा तो डेटा ब्लॉकचेन पे नहीं है, वो कहते हैं ये जितने पाकिस्तानी दुबई में रहते हैं ना, सारे भागो यहाँ से, हम ना आपका वीज़ा वो कर रहे हैं ना आपका पासपोर्ट ले रहे हैं, और जितने आने वाले हैं वो भी रुक जाओ वहीं पे। ठीक है, तो आप अचानक से आ जाएंगे एक, जिसको कहते हैं ना वो इमरजेंसी की कंडीशन में। ठीक है, तो अब आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा उसको। द सेम थिंग पोस्ट एंड प्री ने हमें ये बड़े अच्छा पेंडेमिक ने ये चीज़ सिखा दी है हमें, बाय द वे। अच्छा, मेरा अगर बात चले ना,
تو میں سب سے پہلے پاکستان میں جو بلاک چین ہے نا اس کو کہیں استعمال کروں یہ پٹواری والا سسٹم ختم کرنے کے لیے یہ جان چھوٹے سے کیا یہ ہے بکواس ساری. آپ اندازہ کریں اتنی 100 سال پہلے کا سسٹم ہے وہ جو آج بھی چل رہا ہے. وہی ساری ٹرمز ان کی وہ ان کو جانتے بھی نہیں ہم ٹرمز کو. ایگزیکٹلی. تو اس کے بعد دیکھیے کہ جس طرح سے ریکارڈ رکھا گیا نا وہ ریکارڈ بھی کمال ہی ہے. ابھی نا کچھ حصے پنجاب کے ایسے ہیں جن کو ان کے کمپیوٹرائز کیا گیا تھا. وہ کمپیوٹرائز بھی کیا تھے, وہ اسکین ڈاکومنٹ. ہاں جی, یعنی سب کچھ وہ ویسا نہیں جو چاہیے تھا ایکچولی. اب اس وقت ایسا پاسبل ہے کہ ہم اس کو ایسا کریں مکمل ڈیجیٹل. آپ دیکھیں کسی کو اگر ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اپنے فون سے ٹرانسفر کر دیں پراپرلی, سمپل. یعنی دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایل ڈی اے کی ایپ بن جائے گی. پاکستان لاہور کی بات کرتا ہوگا تو ایل ڈی اے کی ایپ بن جائے گی جس کے تھرو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں, جب آپ نے کوئی ایسی چیز کرنی ہے تو یو نیڈ ٹو, آپ نے سب کو آن بورڈ لینا ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں کچھ عرصہ پہلے کچھ انفلوئنسرز نے رولا ڈالا ہوا تھا نا, وہ جی اسٹیٹ بینک ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے, ایف آئی اے ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے, یا بلا بلا بلا. کیونکہ انہوں نے نا ایک چھوٹی سی چیز کو, وہ کرپٹو کرنسی کو نا انہوں نے دنیا بنا دیا تھا لوگوں کے سامنے, اور لوگوں کو اس میں کئیوں کو ایزی منی نظر آیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس یہی دنیا ہے جی. اصل میں جب آپ نے کوئی بھی ریگولیشن کرنی ہوتی ہے نا کنٹری کے اندر, تو آپ سب کو آن بورڈ لیتے ہیں. اچھا, اب سب کو آن بورڈ لینے کا مطلب یہ ہے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آپ جب جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کی ڈیجیٹل آئیڈینٹیٹیز آتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی یہ جو اس ٹائم گھر بنے ہوئے وہ آتے ہیں. اچھا, پھر ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا ایک رول ہے. وہ رول یہ ہے کہ جی وہ فوراً نہیں ہو جاتی. دیٹ از ناٹ این اوور نائٹ گیم. آپ آج سے آن ورڈ اسٹارٹ کرتے ہیں یہ ڈیٹا ڈالنا, اور پچھلا ڈیٹا پچھلے 10 سال کا 5 سال کا وہ آہستہ 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 ایڈ ہونا شروع ہوتا ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو لگتا ہے اٹس این اوور نائٹ گیم کہ آج آپ بس شروع کریں کل سارا کچھ ہو جائے. اچھا, پھر مجھے جو اداروں میں ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے نا, آپ جا کے کسی سے کوئی بات کریں نا, ایک تو وہی آپ والی جو بھی آپ بات کر رہے تھے کہ کسی چیز کو تسلیم کرنا, وہ یہ ہمیں چیلنج کر رہا ہے, وہ فوراً پتہ کیا کہہ دیں گے, یہ کام تو جی پہلے ہی ہو رہا ہے یہاں پہ. بندہ کہتا ہے اچھا کہاں پہ, اور پھر جب وہ آپ کو بلاک چین کی یا اے آئی کی جو ڈیفینیشن بتاتے ہیں نا, بندہ کہتا ہے اوکے آئی ایم ایٹ دا رانگ پلیس. ٹھیک ہے نا. جیسے اسمارٹ سٹی کا کانسیپٹ میں ایک یونیورسٹی میں لے کے گیا 2015-16 میں کہ جی آپ کو نا یہ پڑھانا شروع کرنا چاہیے, اس میں آرکیٹیکٹ ایسے 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 کام کرتا ہے. وہ 3-4 انہوں نے پی ایچ ڈیز بٹھائے میرے سامنے, وہ سارے کہتے ہیں وہی ایک جاب مائنڈیڈ لوگ, وہ کہتے ہیں وہ یہ تو جی ہم پہلے ہی کر رہے ہیں جی. اچھا, آپ اسمارٹ سٹی پہلے سے پڑھا رہے ہیں. میں خود اسمارٹ سٹی کی سرٹیفکیشن کر کے وہ سارا کچھ آرکیٹیکٹ کا سارا کچھ کر کے میں بھی ریسنٹلی آیا ہوں, میرا پہلا بیچ تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا ویری گڈ بھائی پاکستان. جب میں نے ان سے اسمارٹ سٹی پوچھنا شروع کیا نا تو مجھے کیا بتا رہے ہیں, سر وہاں پہ روڈز اچھی ہوتی ہیں, وہاں پہ یہ. بندہ کہہ رہا اوکے, بندے کو نا اچانک فیل ہوتا ہے نہیں جی آئی ایم ایٹ دا رانگ پلیس, مجھے نکل جانا چاہیے. ان کو اسمارٹ سب کو نا نظر آتا ہے جو خوبصورت ہو, جو خوبصورت ہو. ٹھیک ہے, اسمارٹ وہ نہیں ہے, اسمارٹ وہ نہیں ہے. وہ میں نے اسی لیے ایبریویشن بتا دیا تھوڑا سا پوڈ کاسٹ میں پہلے, جنہوں نے نہیں سنا وہ پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ جی وہ اصل میں کیا ہے. اچھا, اور کون کون سی اس کی پاکستان میں اپلیکیشن ہو سکتی ہیں اور وہ کیوں؟ بلاک چین کی نا اپلیکیشن ہر چیز کے اندر ہے. جہاں پہ ڈیٹا ہے وہاں پہ اپلیکیشن. ہیلتھ کیئر کو اٹھا لیں, ایجوکیشن کو اٹھا لیں, چیریٹی کو اٹھا لیں جو سب سے زیادہ پاکستان دیتا ہے. ٹھیک ہے, پوری دنیا کے اندر کہا جاتا ہے پاکستان سے سب سے زیادہ چیریٹی جاتی. ٹھیک ہے, وہ آپ سپلائی چین کو اٹھا لیں, آپ کسی بھی چیز کو جس میں ڈیٹا, فنانس کو اٹھا لیں, کسی بھی چیز کی آپ بات کر لیں, کسی بھی ایکو سسٹم کی, دے یوز بلاک چین. دا ریزن از کہ اس میں ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے. نہیں, ایک اور بات ہے, کیا اس میں ایسا نہیں کہ ہم جان بوجھ کے کئی جگہوں پہ بلاک چین کو ایڈجسٹ کریں, اگرچہ دونوں سولوشن دستیاب ہوں, بلاک چین سے ہٹ کے بھی اور بلاک چین سمیت بھی. تو اب دیکھیں لازم ہے کہ ڈیٹا کا سائز بھی بڑا ہو. نہیں, اس کے اندر ڈیٹا کا سائز بڑا ہی تو نہیں ہونا. دوسری بات, ڈائیورسفائڈ قسم کا ڈیٹا آتا ہو جن کو مینیج کرنا ہو. دیکھیں ڈائیورسفائی سے کیا مراد ہے یہاں پہ. اب دیکھیں بلاک چین کے لیے نا کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں, اس کے پلرز ہیں. اگر آپ نے ٹرانسپیرنٹ ڈیٹا نہیں رکھنا, یعنی آپ اپنی ایک کمپنی رن کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں میرا ڈیٹا دنیا کو نہ نظر آئے, آپ بلاک چین نہیں یوز کریں گے, آپ سینٹرلائز سرور یوز کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے فائنانشیل ریکارڈس. میں نے جی آپ سے کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, میں ابھی کیا کرتا ہوں, میں جی ڈفرینٹ لوگوں سے پوچھا بندہ کیسا ہے یار, بندہ کیسا ہے. آدھے جو آپ کی طرف کے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ اچھا نہیں یار, یا جن کے ساتھ کبھی آپ نے برا کیا ہوا, وہ تو کہتا ہے ساڈے نال ایسے دوجے نال بھی کرو. ٹھیک ہے, یہ بھی پاکستان کا ایک کلچر ہے. ٹھیک ہے, اب پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہوگا, وہاں پہ جی میں اگر آپ کے پاس آتا ہوں
اور میں نے صرف ایک ایپ انہوں نے دی ہو مجھے جس کے اندر میں نے آپ کا نام اور آئی ڈی کارڈ ڈالنا ہے. مجھے انہوں نے آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں نہیں بتانا, انہوں نے صرف بتانا ہی از ویریفائڈ, ہی از ویریفائڈ, ہی از ویریفائڈ. اور ساتھ ہی وہ ڈیٹا چلا گیا پولیس کے پاس بھی, نیب کے پاس بھی, باقی سب کے پاس کہ اس بندے کی ویریفیکیشن آئی تھی جی ہمارے پاس, یہ بندہ کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہے, اس بندے نے ویریفیکیشن کی تھی تو اس بندے کے ساتھ کوئی چیز کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ ادھر میں پرپس بھی تو لکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب آپ سوچ کے دیکھیں کہ چیزیں کتنی آسان ہو سکتی ہیں. تو وہ ہمارے یہاں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلاک چین کو ہر جگہ پہ نا ہم نے پٹ ان کرنا ہے, تو دیٹس ناٹ امپورٹنٹ پارٹ. میرے نا ایک بار ذہن میں آیا آئیڈیا کہ میرے پاس آڈینس کافی ہے جو چاہتی ہے کہ ہم کہیں پیسے انویسٹ کریں. ہاں جی. اور پیسے انویسٹ کر کے اس کے بدلے ہم پیسے کما سکیں. ایسے کافی لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسا ہونا بھی چاہیے, ٹھیک ہے, یعنی کہ بہت برا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سالڈ سولوشن دستیاب نہیں ہے. میں نے اس پہ نا کافی ساری اور چیزیں سوچیں کہ کچھ نیا ایسے پروجیکٹ فلاں بنائیں گے, اس کے شیئرز بنا دیں گے, فلاں کر دیں گے, یہ کر دیں گے. اب دیکھیں کہ اگر ہم کوئی سالڈ بزنس کا پلان بنا سکیں اور اس کے شیئرز کو لے جائیں بلاک چین پہ, اس میں ٹرانسپیرنسی بھی ہے, اس میں سیکیورٹی بھی ہے. پورا بزنس پلان بتا دیتا ہوں. میں نے دبئی میں بزنس پلان ایکچولی ہم نے امپلیمنٹ کیا تھا دبئی میں. بلڈنگ بن رہی ہے مار کی, اس کے اندر ابھی کیا ہوتا ہے, آپ دکانیں پرچیز کر لیتے ہیں, آپ پلاٹ لے لیتے ہیں, واٹ ایور. سوسائٹی میں یہی ہوتا ہے نا, لوگ ایڈوانس میں لیتے ہیں. اچھا, بلڈنگ بن رہی تھی, سوسائٹی پلس بلڈنگ. اس بلڈنگ کے اندر ہم نے کیا کیا جی, اس کو بلاک چین پہ رکھ کے اس کے نا ایک ایپ بنا دی کہ اف یو وانٹ شیئر تو جی آپ یہاں سے جائیں اینڈ یو بائی اٹ. اب وہ ٹوکنس کی صورت میں ان کے پاس ہونا شروع ہو گئے. اب سپوز کر لیتے ہیں مجھے وہ چیز نہیں چاہیے, وہ ٹوکن جو تھا وہ یعنی ری یوزیبل تھا. ٹھیک ہے, سپوز کریں میں کھانا کھانے گیا ہوں اور میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں, تو میں وہ ٹوکن وہاں پہ جمع کرا سکتا ہوں. کہ ٹوکن پہ بتا دیں ٹوکن کیا ہوتا ہے. ہاں, ٹوکن کون سا, گیم والا ٹوکن. یہ غلط نہ سمجھے. ٹوکن از بیسکلی کائنڈ آف اے شیئر آف اینی تھنگ جو کہ آپ کو کسی خاص اماؤنٹ کی مد میں مل جاتا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, آپ کمپنیز کے شیئرز پرچیز کرتے تھے, آنے والے دور میں آپ کمپنیز کے ٹوکنز پرچیز کریں گے. جیسے اس کی ایک مثال میں سے دے دیتا ہوں. آپ لوگوں نے حلوہ پوڑی کھائی ہوگی, آئی ہوپ سب کا روزہ ہے. آئی ایم سوری, میں اس میں جو ہے نا, میں آپ کو آگے منہ میں پانی آئے گا تو میں اس کو بیئر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, اب جی آپ حلوہ پوڑی آپ لینے گئے, وہاں پہ انہوں نے نا جو کاؤنٹر رکھا ہوتا ہے وہ ایک رکھا ہوتا ہے. اب وہاں پہ نان چنے والا بھی آ رہا ہے. اب میں بڑے مزے کے نام لینے لگا, آئی ایم سو سوری فار جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں, یو ایز ویل. ٹھیک ہے, پلے ہوگا نا, یہ لیٹ ہوگا, عید کی بات ہوگا. تو وہی کہہ رہا ہوں, لیکن یہاں پہ جو کھڑے ہوئے نا ان کے منہ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, بونگ پائے ایک جگہ پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ اب جان بوجھ کے چھیڑتے ہیں جی. ٹھیک ہے, چرگا ایک جگہ سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے, نان ایک جگہ سے ملنے, حلوہ پوڑی ایک جگہ سے ملنی. ٹھیک ہے, ایکچولی یہ بات کرنے کا مزہ بڑا آتا ہے, یو نو واٹ آئی مین. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, لاہوری اور کھانے کی بات نہ کریں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے نا کاؤنٹر ایک رکھا ہوتا ہے, وہ کلائنٹ کو تنگ نہیں کرتے کبھی بھی. اب آپ جا کے نا وہ وہاں پہ کیا لکھتا ہے, اس بندے کے اتنے نان, ایک پرچی پہ لکھتا ہے, نان والے کو دے دیتا ہے, یا آپ کو دے دیتا ہے, جائے نان والے کو دے دیں. پوڑیوں پہ لکھتا ہے اتنے, چنوں پہ لکھتا ہے اتنے کے, اور آپ کو نہیں وہ کچھ بھی کہتا, آپ سے صرف وہ پیسے لے لیتا ہے. اب وہ اصل میں وہ کیا ہے, وہ ایک ٹوکن ہے. نان والا اینڈ پہ پتہ ہے کیا کرے گا, اس کے پاس سپوز کریں 100 ٹوکنس تھے جس کے اوپر اس نے 400 نان بیچا, وہ جا کے وہ 400 نان کا ٹوکن اس کو دے گا, بھائی اتنے نان گئے تھے, یہ ٹوٹل تھا. وہ اپنے اس بکسے میں سے اتنے پیسے نکالے گا اور اس کو دے دے گا. اب سپوز کر لیتے ہیں, اب اس کو نا میں وہ ٹرانسفریبل بناتا ہوں. کیسے, وہ نان والا کہتا ہے, اس کے 400 نان بکے تھے نا, 400 نانوں کی پرائس مجھے نہیں ابھی پتا جتنے, اس میں سے 200 نان کے جو پیسے ہیں نا, اس کے ٹوکن وہ دے دیتا چنے والے کو کہ یار تو جا کے اس سے لے لیں, تو میں نے تیرے یا اتنے پیسے دینے تھے, یا تو مجھے بھی پیسے دے دے, میں نے ابھی نکلنا ہے, تم تو رات کو کرو گے نا کام. تو وہ ٹرانسفریبل ہو گیا. اب جا کے چنے والے کے پاس سپوز کریں 50 پلیٹیں بکی تھیں, 50 پلیٹوں کے ساتھ اس نے 7 پیسے اور ایڈ کر لیے 100 نانوں کے, تو وہ ٹرانسفریبل. تو یہ ہوتا ہے جی ٹوکن اصل میں. یعنی جیسے یہ نوٹ ہے نا, اس نوٹ جو کرنسی نوٹ ہوتا ہے ہمارا, اس کا پورا نام جو ہے نا لیگل جو اس کا نیم ہے وہ ہے پرو نوٹ. پرو نوٹ اسے اس لیے کہتے ہیں پرومسری نوٹ. ٹھیک ہے, کہ آپ نے ایک نوٹ بنایا ہے, میں نے فلاں سے پرومس لیا یا دیا, پرومسنگ نوٹ. اب دیکھیں کہ اس پہ لکھا ہوتا ہے حامل رضا کو مطالبہ پر ادا کرے گا, تو یہ ایک رسید ہے. ایگزیکٹلی, آپ کا مال گورنمنٹ کے پاس ہے, اگر آپ چاہو گورنمنٹ سے لینا تو آپ لے سکتے ہو. لیکن دیکھیں کبھی ہم نے گورنمنٹ سے لیا نہیں ہے. وہی نوٹ ہم پکڑتے ہیں تو کسی اور کو دے دیتے ہیں, اور وہ اس سے ہم پرچیز کر سکتے ہیں.
اور گورنمنٹ کے پاس کبھی جاتے ہی نہیں ہے کہ جا کے میرے مال واپس کرو, اور پتہ بھی نہیں ہے ہم نے رکھا کیا تھا مال, رکھا کیا تھا, بالکل. یعنی یہاں تک ہو چکا ہے. اس میں ٹوکن جو ہے وہ بھی یہ رول ادا کرتے ہیں. ٹوکن بھی یہ رول ادا کرتا ہے. اچھا, کرپٹو کرنسی از سم تھنگ ایلس, ٹھیک ہے. وہ تب عام ہو سکتی ہے جب ہم سب اس کو یوز کرنا شروع کر دیں. اس کی ایک نئی ٹرم آ رہی ہے, دیٹ از کالڈ CBDCs, سینٹرل بینک آف ڈیجیٹل کرنسیز. یہ اس ٹائم 72 کنٹریز کام کر رہے ہیں. بہت سارے کنٹریز نے بنا بھی لیا, وہ اس کو ایکسپیریمنٹل کر رہے ہیں. اگر کسی نے پڑھنا ہو تو ڈیجیٹل یوان کو آپ پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے اندر کیا یہ چائنا کا وہ ہے, یا انڈیا نے اپنا انڈین روپی نکالا ہے اس کے اوپر ڈیجیٹل, ٹھیک ہے. یوگینڈا نے بھی غالباً نکالا, بہرحال. اچھا, اب اس کے اندر کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ وہ بالکل اسی طرح ڈیجیٹل والیٹس ہیں آپ کے, جن کے اندر آپ صرف یہ جو پرومسنگ نوٹ سے جو فزیکل نوٹ ہے اس سے کنورٹ کر گئے آپ ایک سافٹ نوٹ کی طرف. کیونکہ ہم لوگوں کو نہیں پتا اصل میں یہ جو 100 روپے کا نوٹ ہوتا ہے یہ اصل میں 100 روپے نہیں ہوتے ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے. اس کی پرنٹنگ کاسٹ بھی ہوتی ہے, اس کی کلر کی کاسٹ بھی ہوتی ہے, اس میں جو تار ہم دیکھتے ہیں اس کی بھی کاسٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو سو کالڈ چاندی کی تار ہم پہلے کہتے ہوتے تھے. اور جب ہم چھوٹے تھے ہم تو اس کو نکال کے کھیلتے بھی ہوتے تھے, پتہ نہیں کیا کرتے تھے اس کے ساتھ, ٹھیک. تو اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے جو کاسٹ آپ سے واپس لی جاتی ہے ٹیکس کی مد میں. دس از یعنی کہ جیسے کہہ لیں نا, ایک لائف سائیکل ہے نا جو ہم لوگوں کو نہیں پتا اصل میں, ہم بس ٹھیک ہے جی چل رہے ہیں جس طریقے سے. تو وہ ٹیکس کی مد میں آپ سے لیا جاتا ہے, تب آپ کو 100 روپے کی سروسز دی جاتی ہیں. ادروائز وہ پورا 100 اراؤنڈ 94-96 روپیز ہوتے ہیں, آئی تھنک, مجھے کنفرم نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن تو وہاں پہ جب آپ اس کو سافٹ اس میں کنورٹ کریں گے تو آپ کو پورے پیسے ملیں گے. اچھا, نمبر 1. ایک اس کا دوسرا بینیفٹ یہ آتا ہے کہ جیسے ابھی ہم دبئی کی بات کر رہے تھے کہ سپوز کریں مجھے دبئی جانا ہے, US جانا ہے, UK واٹ ایور, کسی بھی کنٹری جانا ہے. ابھی میں کیا کرتا ہوں, میں جا کے مہنگے نوٹ لیتا ہوں, مہنگی کرنسی لیتا ہوں, اور واپس اگر میں بچا کے لے آؤں, ٹھیک ہے, ویسے تو کسی کا دل نہیں کرتا بچا کے لانے کو باہر سے, لیکن بچا کے لے آؤں تو میں سستے جا کے واپس کر رہا ہوتا ہوں ان کو. ایسا ہی ہے. اب کیا چیز ہے, وہاں پہ اگر میرے پاس آ رہا ہوں, میں نے جتنے میرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں نا, میں نے ان کو صرف کنورٹ کرنا ڈالرز میں یا درہمز میں یا برٹن یورو میں, ٹھیک ہے, واٹ ایور, جس میں بھی میں نے اس کو صرف کنورٹ کرنا ہے, اور مجھے پورے کے پورے پیسے ملیں گے, میں جہاں مرضی جا کے اس کو یوز کروں اگر سب بینکس آپس میں کنیکٹڈ ہو جائیں تو. سو دس از دا ریئل ٹائم آف, یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا. تو ابھی جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جی میں وہ جو 5 سال دکھا رہا ہوں وہ کوئی ہوا بات ہے, نہیں, وہ بالکل ہوا بات نہیں ہے. یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہونی ہیں. دیکھیں ہمیں کیا لگے, پتہ کیوں, پاکستان دنیا کے شاید 2-4 کنٹریز ہوں گے جن کی اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. آپ اندازہ کریں, آج بھی پاکستان میں بڑا پیسہ لوگوں نے بینکوں سے باہر رکھا ہوتا ہے, گورنمنٹ کو پتہ نہیں کتنا پیسہ ہے. جی ہاں, یہ صورتحال ہے. تو اب لوگوں نے بینک اڈاپٹ نہیں کیے. اگر یہ نئی ٹیکنالوجی اگر آتی ہے تو ان کو اڈاپٹ کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ نہیں, یہ وہی بات, دوبارہ سے اس بات پہ جاتے ہیں. جیسے آج ہم ایئرپورٹ میں انٹر ہوتے ہیں نا, اگر آپ ویریفائڈ نہیں ہیں نا تو آپ کو جا کے ایک چلان جمع کرانا پڑے گا, ٹھیک ہے, جو ابھی نہیں انہوں نے امپلیمنٹ کیا, آگے والے آنے والے دور میں وہ امپلیمنٹ کر دیں گے. تو وہ 250 درہم کا چلان ہو یا 500 درہم کا چلان ہو کہ جی آپ کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ ہم نے آپ کا ڈیٹا ایڈ کرنا ہے, تو بھائی ان کی ریونیو اسٹریم بن جائے گی ایک, ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے پوسٹ پینڈیمک میں ہم کچھ کرتے تھے, پری پینڈیمک از لائف ڈفرنٹ, ہماری لائف ڈفرینٹ ہو گئی ہے. تو تب اگر آپ کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہوں گے, میں نے اس لیے پہلے بات کی تھی, سب کو آن بورڈ ہونا پڑے گا. ایک ڈیجیٹل آئیڈینٹی پہ ایک بینک اکاؤنٹ بنے گا جو پوری دنیا میں چلے گا. تو اگر کسی نے کسی کو کچھ کرنا ہوگا تو وہی بینک اکاؤنٹ ہوگا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہو پائے گا. بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ پاکستان میں کون کرے گا؟ یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھ دے گا؟ یہ بلی کے گلے میں گھنٹی جو ہے نا خود وہ بن جائے. مسئلہ دیکھیے نا, جو لوگ تو باہر جاتے ہیں نا, اگر وہاں پہ کہیں سسٹم لانچ ہوتا ہے ان کو چاہیے تو وہ کر لیں گے. اچھا, لیکن پاکستان میں نا سب سے بڑا مسئلہ پتا کون سا ہے؟ آج آپ پاکستان کی کرنسی انڈیا کی طرح آپ کینسل کریں اور نئے نوٹ پرنٹ کر کے چیک کر لیں, پاکستان کی اکانومی شاید ویسے اسٹیبل ہو جائے. میں نا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کے اوپر, بڑی مزے کی مثال میرے ذہن میں آئی. پری پینڈیمک یعنی پوسٹ پینڈیمک میں نا ہم ڈاکٹرس کے پاس جاتے تھے اور ڈاکٹرس کو کہتے تھے ہم نے ایک ایسی ایپ بنانا چاہ رہے ہیں جس میں نا آپ ریموٹلی کام کریں گے آپ. تو ڈاکٹر آگے سے پتہ ہے کہتا ہوتا تھا, اور جب تک میں یہاں سے دیکھ کے نہ پکڑوں مجھے مزہ ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے, پری پینڈیمک آ گیا, اس کے بعد وہی ڈاکٹرز ہمارے پیچھے بھاگ رہے تھے
کہ یار ہمیں بتاؤ کہ اس کا سلوشن کیسے ہم زوم پہ کریں، ہم زوم پہ کریں گے. اور لٹرلی وہ جو ڈاکٹر تھا نا میرا دوست جس کے پاس میں یہ آئیڈیا لے کے گیا تھا, اس نے کہا تھا کہ نہیں جی آئیڈیا نہیں چلے گا یار, یہ تو ڈاکٹر کا تو ہوتا ہے کہ وہ بندے. میں اس کے پاس گیا اور میں اس کو کہہ رہا ہوں چیک کرنا, چیک کر یار. وہ کہا نہیں میں ہاتھ دے لگاؤں گا میں. ٹھیک ہے, ضروری ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں. اچھا اسی طرح ایک اور مثال, میں ایک جگہ پہ جاب کرتا تھا, تو وہاں پہ نا ایک ٹیکنالوجی کمپنی میں, تو وہاں پہ نا ان کو, اب میرے لیے, میں کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر سے اٹھ کے گیا تھا, تو میرے لیے نا یہ بہت بڑی ہیسل تھی کہ جی 1 گھنٹے کا سفر کر کے آپ کسی دوسری جگہ پہ ویڈیو کال کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بھائی آپ کا سافٹ ویئر دنیا میں آ چکا ہوا ہے, میں بات کر رہا ہوں 2016 کی, ٹھیک ہے 2017, تو آپ جی بیٹھ کے ویسے ہی کام کر لیں, آپ کو کیا جانے کی ضرورت ہے. وہ آپ جا بھی رہے ہیں, 1 گھنٹہ ضائع کر رہے ہیں وہاں پہ, 2 گھنٹے کی میٹنگ کر کے, تو تقریباً 3-4 گھنٹے آپ کا پورا دن ضائع ہو رہا ہے ایک چیز میں. تو میں نے اس پہ بات کی, میں نے ان کو سافٹ ویئر انسٹال کر کے کروا دیے سارا. تو اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں او جی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے یہ کیسے کام ہوگا, او جی ہمیں, ٹھیک ہے, وہ میری کمپلین ہو گئی جی اوپر سی لیول تک, میری وہ ایکسپلینیشن کال ہو گئی. میں نے جا کے نا, تو وہ صاحب جو تھے وہ بھی ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے آئے تھے, تو انہوں نے مجھے ایک چیز سمجھائی, کہتے تو ان کا TADA مار رہا ہے سر میں. ٹھیک ہے, یہ وہ مینٹالٹی جو ہم بات کر رہے تھے. اچھا کہتے تو نہ جایا کر, تیری مجھے سمجھ آ گئی, تو جوائن کرنا ہے نا تو جوائن کر لے گا. میں کہا ہاں سر. میں نے کہا سر بہت کام رہ جاتے ہیں میرے, اور ہر جمعرات کو یہ میٹنگ ہوتی تھی. اچھا اب ہوا یہ کہ جب یہ کرونا پری پینڈیمک آیا, تو انہیں صاحب کو جنہوں نے میری کمپلین کی تھی نا, ان کو سر میں ملنے آ جاؤں سر نہیں احمد زوم پہ بات کریں گے. احمد نہیں, سینئر صاحب تھے. تو میں نے کہا سر اب کیا ہوا سر, میں یہی بات آپ کو آج سے 5 سال پہلے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ نا جب سر پہ پڑتی ہے ہم لوگ صرف تب کرتے ہیں, ہم اس سے پہلے سوچتے ہیں. تو وہی بات ہے, جب پڑے گی نا لوگ, مسئلہ یہ ہے کب پڑے گی, پتہ کیوں؟ آپ دیکھیں دنیا کے کئی کنٹریز یہ پلاسٹک کرنسی پہ کافی حد تک شفٹ کر چکے ہیں, اور اس میں سے 1-2 کنٹریز تو ایسے ہیں جو مکمل طور پر شفٹ کر چکے ہیں, وہاں پیپر کرنسی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے پاس آج بھی دیکھیے کہ لوگوں کی پہلی بات تو بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں, جو کیش رکھا لوگوں نے بینکوں کے اندر, وہ اپنے لاکرز میں یا گھروں میں. اچھا مزے کی بات میں نا آپ کو یہاں پہ ایک تھوڑی سی فگرس کی بتاؤں, یہ یہاں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں جو بینک اکاؤنٹس ہیں نا, 2000 30.2 یا 30.3 لوگوں کے بینک اکاؤنٹس ہیں. یہ پوری دنیا کی آپ کو میں بتا رہا ہوں, یہ ایسے ہی میرے ذہن میں آ گیا. باقی ساروں کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ پوری دنیا کا جو فگر ہے یہ وہ ہے. اچھا اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں, جب کچھ چیزیں, جب ٹیکنالوجی کی ہم بات کرتے ہیں نا, جیسے میں کئی دفعہ سوچتا ہوں, آپ موٹر وے پہ ماشاء اللہ ٹریول کرتے ہوں گے, آج بھی 120 کی سپیڈ کیوں ہے وہاں پہ؟ جسٹ اے کوسچن. جس دور میں یہ بنی تھی تب گاڑی 120 سے اوپر نہیں جاتی تھی. 1996 کی بات ہے, ٹھیک ہے, تب نہیں جاتی تھی. اچھا اسی طرح چلیں, آپ وکیل ہیں ماشاء اللہ, میں نا آپ کے سامنے آپ کا ایک کیس, ایک بڑی مزے کی چیز میرے ایک چیز نظر سے گزری, وہ مثال دیتا ہوں. اب ایک تو یہ چیز ایک میں نے پوائنٹ اٹھایا, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ایک دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جی جو ملزم ہوتا ہے اس کو اب آپ ویڈیو کال پہ لے سکتے ہیں. تو وہاں پہ نا کسی صاحب کا میں وہ ججمنٹ پڑھ رہا تھا, اس کے اوپر لکھا ہوا کہ جی یہ اس کی نا اتھارٹی نہیں دی گئی. تو آگے سے جج صاحب کہتے ہیں یہ 1978 کا رول لکھا ہوا ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, رائٹ, ٹھیک ہے, آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہوگا, کہ جی بندے کو پیش کرنا ضروری ہے, 1978 کا رول ہے. ٹھیک ہے, او بھائی ہم 2024 میں کھڑے ہوئے ہیں, ویڈیو کالنگ آ چکی ہوئی ہے, کیوں پٹرول پہ پیسے لگا رہے ہو, کیوں اتنا چیزیں ضائع کر رہے ہو؟ پتا کہ جہاں تک آتی ہے گورنمنٹ کی بات, جب آتی ہے نا گورنمنٹ کے جو جتنے بھی آپریشنز ہیں, جتنے بھی قوانین ہیں, وہاں پہ جا کے ہم ٹیک کو لے کے آئیں گے نا, تو ان کے قوانین کے ساتھ چیزیں آسان ہوگی نا بہت زیادہ. نہیں آسان کر نہیں سکتے نا. مسئلہ پتا کیا, دیکھیے پاکستان نے جو پہلا جو آئین بنایا تھا نا, یہ بنایا تھا 1956 میں. جی ہاں. اس کے بعد جو پہلا معقول آئین بنا تھا یہ 1973 میں بنا تھا. 73 میں. جی جی. اب دیکھیے کہ اس آئین کے بعد سے ہم نے اس میں ترامیم کی ہیں اور اس کو بیٹر کر رہے ہیں, لیکن آج بھی اس میں گنجائشیں کافی ساری ہیں, ٹھیک نہیں. ابھی تک ہم نے ایسا کیا ہے, نہروں کے قوانین, کچھ اور قسم کے قوانین جو 1800 کچھ کے ہیں, جی 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 جی, وہ ویسے ہی چل رہے ہیں. ہاں جی, اس میں جرمانے بھی نا جو اس وقت چل رہے تھے نا, کچھ قوانین کے جرمانے تھوڑے سے سے چینج کر کے لگا دیے. بالکل. باقی ایز اٹ از چل رہے ہیں فی الحال. وہی کہہ رہا ہوں نا سر, ایکچولی بات نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے چند دن پہلے ایک کسی ہمارے عزیز دوست نے کہا یہ ایک نیا بزنس وینچر ہے, آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا جی. میں نے کہا میں پیچھے کھڑا ہوں آپ کے, کرو. ٹھیک ہے, کر نہیں پاتے, کرنے والے لوگ نہیں ہیں. مسئلہ پتہ کیا ہے, آپ دیکھیں 1973 کا جو قانون بھی بنایا تھا ہم نے, آئین جو بنایا تھا, کیسے بنایا تھا,
पिछले जो गोरों के वो सैंपल्स निकाल के उनमें से हम क्रिएटिव लोग नहीं हैं, हम नहीं कर पाएंगे। अब जब तक ये सारी अमेंडमेंट नहीं होती ना तो तब तक पॉसिबल नहीं है। अगली चीज़ एक और है कि इससे पहले ना पूरे होते हैं फ्रेमवर्क इसके, वो फ्रेमवर्क बने हैं सारे इसके जिनको मॉडिफाई करना इतना आसान नहीं है। जैसे वीडियो कॉल पे किसी मुलजिम को अगर लिया जाए ना तो आप उसको वीडियो कॉल की बात कर रहे हैं। आज आप देखिए पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा ये है, नंबर 1 तो किसी की वीडियो आती है अच्छी बुरी जो भी है और फ़ौरन वो टीवी पे आके ब्लंटली कहता है ये फेक वीडियो है, फैब्रिकेटेड है, और अवाम उसे फैब्रिकेटेड मान के चंद दिन के बाद भूल भी जाती है। अब अवाम में तासर ये है कि इसको फैब्रिकेट करना आसान है, बिल्कुल, और अवाम से ही जजी जाते हैं, वकला जाते हैं सारे लोग, ये कैसे यकीन करेंगे? एग्जैक्टली मैं वही जो बात करने लगा था ना। देखें बात चीज़ों का ना, अभी एक और चीज़, एक जगह पे मैं सेशन दे रहा था, वहाँ पे एक साहब बैठे हुए थे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे वो क्या कहते हैं उन पे काम करते हैं। तो मैंने कहा, मैंने वो जो भी हमने सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की बात की तो मैंने कहा सर आपने सेंट्रलाइज अब डिप्लॉय कर रहे हैं, आप उसको ना लोगों को अब बता रहे हैं आप कि जी ऐसे होना चाहिए। सर मैं फ्यूचर देख सकता हूँ अगर, तो मुझे नज़र आ रहा है डिसेंट्रलाइजेशन। सर उस पर आपने कोई रूल्स बनाने शुरू किए हैं टेक्नोलॉजी में? आप आज बनाने शुरू करेंगे तब डिप्लॉय होंगे ना? नहीं ठीक है। तो वो कहते हैं वो फिर उनके पास एक ही रास्ता था, वो निकल के ना उधर नहीं बात चले। ये ऐसा हमारे यहाँ पे करते नहीं है। उसकी वजूहात ये हैं, हमारे यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट्स होती हैं ना, जो भी आती हैं, ये और कई कामों में ना इंगेज होती हैं। जो बंदे के पुत्रों वाला काम करने वाला था ये कोई नहीं कर पाता। उसकी वजह लेग पुलिंग नहीं होगा। अल्लाह ने करना पता कैसे, हमारे थ्रू करना था, ये लोग नहीं करते। अब वही जैसे हम पहले वो जनरेशन बिल्डिंग की बात कर रहे थे ना, अब से थोड़ी देर पहले जो आपने एक पॉइंट कहा था कि क्रिटिकल थिंकिंग सबसे पहले सिखानी चाहिए। ठीक है, मैं जो दोस्त ये बाबर लफ्ज़ सुन रहे हैं उनके लिए छोटा सा एक टेस्ट, जिस दिन हमारी आवाम को समझ लग गया कि इख्तलाफ और दुश्मनी डिफरेंट चीज़ है, जिस दिन पता चला लालच और मेहनत ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल दोनों में बारीक सा फ़र्क होता है, और इसको जज कर लेना कि कितना फ़र्क है, मैं किस साइड पे हूँ, उस दिन समझ लीजिएगा कि आप भी क्रिटिकल अंदाज से सोच सकेंगे। मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ जो कि हर इंसान अपने ऊपर खुद कर सकता है। अना और खुद पसंदी में भी बिल्कुल एक बारीक सी लाइन होती है। ठीक है, खुद पसंदी इज समथिंग, अना इज समथिंग। हम अना को खुद पसंदी समझ लेते हैं और खुद पसंदी को अना समझ लेते हैं। हमें डेफिनेशन का पता नहीं फिलहाल, हम उसको जज नहीं कर पाए, और ये थोड़ी सी बारीक सी परत है, पता नहीं चलता कब सरहद के पार चले गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम उसको ना ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो मैं आपकी ऑडियंस को कहता हूँ, बारीक जो सर ने कहा ना, वो बाल जितना बारीक फर्क है, वो इतना कोई बड़ा फर्क नहीं कि आपको नजर आ जाएगा। अब पता क्या, हमारे यहाँ पे कई लोग पता करते कि हमें कहते क्या हैं, वो कहते हैं इतनी दिन रात मेहनत करते हो। आप जानते हैं मेरी आंखें भी सोई लग रही हैं। पता क्या था, मैं कल दिन का जगा हुआ, रात को सिर्फ 1 घंटा सोया हूँ। अल्लाह अकबर। ये मेरी लाइफ में कई बार होता है सर। तो नॉर्मल है, जैसे टेक्नोलॉजी आई जो लोग होते हैं इस चीज़ को देख के लोग पता हमें कहते क्या है, कहते हैं लालची नहीं हुई था। मैं वजह ना एक पॉडकास्ट हुई मेरी नईम सिकंदर साहब के साथ, माशाल्लाह ही इज़ अ वेरी नाइस फेलो। जी। अच्छा, उसमें ना मैंने एक जुमला बोला कि मैं 2 घंटे सोता हूँ। अच्छा, उस पर ना लोग ये बुजुर्ग ने कैसी बात कर दी है, ये क्या बात कर दी, 2 घंटे कौन सो सकता है, वो अपना आपका दिमाग काम नहीं करता। बहुत सारे बड़े मज़े के रिव्यूज़ थे। एक्चुअली हर बंदे का अपना लाइफ साइकिल है। ठीक है, हर बंदे की अपनी लाइफ स्टाइल है। मैं 2 से 3 घंटे ही सोता हूँ आज भी, उससे ज़्यादा मैं सो ही नहीं पाता हूँ। उसकी रीज़न है कि जब से कैरियर स्टार्ट हुआ ना, वो एक आदत ऐसी बन गई टेक्नोलॉजी के डसे हुए हैं आप भी। यानी वो मैं नॉर्मली कहता हूँ नहीं आप तो अच्छे लोग होंगे, मैं मासूम आदमी हूँ जी। मैं चक्कर पता है क्या, मैंने कहा आप लोग तो नहीं करते होंगे, जब मैं सेशन में बात कर रहा होता ना कि हमारी एक यानी कि मेरी एक बुरी आदत है। मैंने कहा आप लोगों में नहीं है, मेरे में है कि जी मैं सोते सोते ना यूं करके हाथ मारता हूँ और ना मोबाइल हाथ में आ जाता है और फिर उसको मैंने स्वाइप करना, सारे हंसना शुरू कर देते हैं। मैं कहा सब ऐसे ही करते हो ना। मैं कहा आपको टाइम का पता नहीं लगता। टेक्नोलॉजी ने ना कर दिया कुछ ऐसा ही। बिल्कुल ऐसा। मेरा जो बड़ा बच्चा ना, ये माशाल्लाह प्रोग्रामिंग कर रहा है आजकल। अच्छा, ज़बरदस्त। और इसकी जो वालदा हैं, ये चंद माह पहले मुझे कहती हैं, ये जो तैमूर है ना, इसको भी आपकी तरह सोना पड़ता है। एग्जैक्टली, दीज आर वर्ड्स फॉर मी एज वेल। तो मसला ये है कि हमारी आदतें ऐसी हो चुकी हैं, ज़हन जो है ना वो काम कर रहा होता है ना, यानी सोच रहा होता है, एक्टिव है। तो आपको मज़े की बात है ना, देखें अब आप जिस तरह माशाल्लाह काम करते हैं, जिस तरह मैंने आपकी रूटीन देखी, बेसिकली जो एनर्जी मैंने आप में देखी, वो ये ना माशाल्लाह अल्लाह ताला से कायम रखें। वो जो है ना, आप जब सो भी जाते हैं ना, यानी बेसिकली जाके लेटते हैं, अब आपको पता सुबह मैंने ये काम करना,
وہ دماغ میں گھوم رہا ہوتا ہے. ایون یہ میرے میں ایک عادت بڑی ایک اور مجھے صرف یہ پتا ہونا کہ جی میں نے 7 بجے ادھر پہنچنا ہے. اچھا میں نارملی ٹائم سے پہلے پہنچنے کا عادی ہوں یا پورے ٹائم پہ پہنچنے کا عادی ہوں, الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وہ عادت ڈالی ہوئی ہے. لیکن تو آپ کو چین نہیں آ رہا ہوتا کہ میں نے جانا ہے, میں نے جانا ہے, میں نے جانا ہے, میں نے جانا ہے. نیند نہیں آتی, نیند نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے صبح نکلنا ہے, میں لیٹ نہ ہو جاؤں, میں صبح نکلنا ہے, میں لیٹ نہ ہو جاؤں, کیونکہ آپ نے کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے سارا کچھ. تو وہ یہ اب جن لوگوں میں عادت نہیں ہے تو ان کو یاد ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے ان چیزوں کا. یعنی آپ ہم نا وہی مجھے بھی میرے گھر والے کہتے ہیں اس کو سونا پڑتا ہے ورنہ یہ اس کا بس چلے تو جاگتا رہے ساری زندگی. آخری جو بات ہے جو میں تھوڑی سی بات اس میں ایڈ کر کے پھر آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو کیا کہیں گے, اس کیریئر کو جوائن کریں یا نہیں؟ بالکل کریں. تو پھر میری بات مانیے گا. یہ شاید مجھے اس کے بعد گالیاں پڑھنی شروع ہو جائیں, لیکن سچ بات یہ ہے کہ اگر وہ بات حق سچ ہے تو ہمیں ہر صورت میں کرنی پڑے گی. برصغیر پاک و ہند میں نا ہندو لوگوں کی خصوصیت تھی, ہندوؤں کے مذہب میں میوزک ہے. یہاں پہ نا حضرت معین الدین چشتی آئے اور انہوں نے ان کی بات سنتے نہیں تھے لوگ. ایگزیکٹلی, ہاں جی, دس از دا ہسٹری. انہوں نے پھر کیا کہ میوزک کی شکل میں ان کو اپنی بات سنانی شروع کی, جو اس وقت قوالیاں بیٹر ہوتی تھیں. آج کل تو عشق کے گانے بنے ہوئے قوالی بھی. اللہ اکبر. تو وہ میوزک کی شکل میں انہوں نے اپنی جو اچھے پیغامات پہنچانے شروع کیے, تو جس سے کئی لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. الحمدللہ. میں نے بھی ایسی قوالی شروع کی ہوئی ہے, آپ بھی شروع کر لیجئے, کافی انشاءاللہ لوگ مسلمان ہوں گے. وہ قوالی ہے کہ ہمیں لوگ علم کی وجہ سے جوائن نہیں کرتے, وہ جوائن کرتے ہیں جب ان کو پیسے کم خواب دکھاتے ہیں. آپ بھی ایک بڑا سارا اشتہار لگائیں, بس یہ کورس کرو 10 لاکھ کمانا شروع کر دو. میں ایسا نہیں کروں گا. نہیں, ان کو بلا کے نا بعد میں, تو پھر پتہ میں کرتا کیا ہوں. یہ جو لوگ مجھے آ کے مل چکے ہیں نا, میرے 4 سے 6 سیشن ہوتا ہے روزانہ یہاں پہ نا, میرے ساتھ میٹنگ کرنے آتے لوگ. میں نیٹ پہ ان سے کہتا میرے پاس آئیں گے تو پیسے کما لیں گے. جب یہاں پہنچتے ہیں نا تو آپ یقین کیجیے یہاں پہنچ کے اب وہ وقت ہوتا ہے ان کی کاؤنسلنگ کرنے کا. ان میں سے 90% لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ یہ فیلڈ جوائن نہ کیجیے, آپ کو سوٹ نہیں کرتی. لیکن یہ ذہن لے کے جائیے گا جو کام کر رہے ہیں اس کو ایسے بیٹر کر لیجیے. دیکھیں آپ نے کچھ بہتری کرنی ہے تو کم از کم لوگوں کو سننے کے قابل کر لیں. میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں, الحمدللہ وہ یہ ہے کہ ایک تو وہی میرے جو ویڈیوز ہوتی ہیں میں وہ بناتا ہوں. جب بھی میرے دماغ میں کوئی چیز آتی ہے میں اپنے ایک بابا جی ان کو فالو کرتا ہوں الحمدللہ. تو جو مجھے وہ تعلیم دیتے ہیں تو وہ میں آگے سے کوشش کرتا ہوں کہ آگے لوگوں تک پہنچا دوں. نمبر 1. نمبر 2, نبی علیہ وسلم کی, کیونکہ میں اسلام کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں تو وہاں سے میں قرآن سے الحمدللہ دوستی کچھ عرصے سے ہوئی ہے. تو جو چیز نئی سیکھتا ہوں, نئی سمجھتا ہوں, وہ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے علاوہ الحمدللہ میں 1500+ سیشنز دے چکا ہوں ڈفرینٹ یونیورسٹی میں فری آف کاسٹ. ٹھیک ہے, وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو میں یہ بات بتا کے آتا ہوں کہ اف یو وانٹ ٹو جوائن دس از دا آئیڈیا. اور ان کو میں ان کی زبان میں بتا گا. وہ جیسے نارملی کہتے ہیں نا کہ ہمیں لوگ نا داڑھی اور یہ دیکھ کے سمجھتے ہیں شاید یہ ہم سے بات نہیں کرے گا, شاید جگت نہیں مارے گا. وہ ہم جگتیں بھی مار لیتے ہیں, ہم جس لیول جو کچھ کر چکے ہیں اپنی جوانی میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تو آپ بھی بالکل ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہاں, لیکن وہ جو ہے نا ایک اشتہار لگانا, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جی آئیں اس سے پیسے کمائیں, وہ مجھے تھوڑا عجیب اس لیے لگتا ہے. اس میں قوالی کی طرح نا, قوالی کی طرح. ٹھیک ہے, دیکھیں ہمارے یہاں نا لوگوں نے ہسٹری نہیں پڑھی ہوئی. کچھ لوگ قوالی کو حلال حرام کی طرف لے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جو ہسٹری تھی نا وہ بالکل یہی ہے جو آپ نے بتائی ہے. ٹھیک ہے, میں صوفیزم کا بہت زیادہ ماننے والا ہوں. ٹھیک ہے, تو مجھے اندازہ ہے کہ صوفیزم کیسے کام کرتا ہے یا کیا اس کے اندر ہوتا ہے. ہمارے یہاں لوگ وہ جسے کہتے ہیں نا وہ جو جھومنا شروع کر دیتے ہیں, جھومنے کے بھی انداز ہیں. جھومنے کا انداز صرف یہ نہیں کہ لوگ گول گول گھومتے ہیں. جھومنے کا انداز یہ ہے کہ آپ نعت سن رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے. وہ دل میں جھومنے کا انداز ہے. ٹھیک ہے, آپ کو گوز بمپس آنا شروع ہو گئے ہیں, وہ اندر سے جھومنے کا انداز ہے. تو وہ ہمارے ہاں ہر انسان کا انداز ڈفرینٹ ہے. تو میں تو سب کو صرف یہ کہتا ہوں کہ جی آپ جو ہے نا اپنا انداز بنائیں, اور وہ انداز صرف آپ کو پتہ ہے, وہ کسی کو آپ بتا بھی نہیں سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ وہ کر دیتا ہوں سر, ٹیکنالوجی پہ یہ 4 سے 6 جب آپ کبھی رکھیں اور مجھے بلانا چاہیں
سر آئی ایم آلویز دیئر فار یو چلیے انشاءاللہ. زبردست ہے. ہم کوشش کریں گے ایسا سیشن اکٹھا کریں انشاءاللہ جس میں کچھ نہ چھوٹی موٹی ورکشاپس ہوں, شیور سر, تو وہاں پہ نا کاؤنسلنگ کی جائے. انشاءاللہ. آپ دیکھیں پیسے ہم نے کمانے تھے کما رہے ہیں, ہاں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا جو 2 سینٹس ہیں اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو کچھ بتا دیں کہ یہ گڈ ہے, یہ بیڈ ہے, یہ کرنا یہ نہ کرنا, یہ ایسے کرنا. ہاں اس کے بعد بھی ہمیں گالیاں پڑیں گی, اور میں ان گالیوں کو ویلکم کہتا ہوں. پتہ کیوں؟ مجھے جس دن میں آیا تھا یوٹیوب پہ نا, تو میں نے یہ سوچ کے آیا تھا کہ لوگوں نے تو انبیاء علیہ السلام کو نہیں چھوڑا, ہم تو انتہائی ناچیز, بے شک ہماری کیا اوقات ہے. لوگ نا کسی کے اچھے ذہن والے کام کو بھی کئی بار اس انداز سے دیکھتے ہیں, سنتے ہیں کہ اس میں اس کا کیا فائدہ ہے. ہاں جی. لیکن میں نے ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے اس حوالے سے کہ یار کام گندا ہے, یہ گالیاں پڑتی ہیں. تو میں نے کہا بالکل پڑتی ہیں, لیکن یہ گالیوں کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ ہم نیکی کرنا چھوڑ دیں. دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے, اگر آپ چلیں میں ایک نا پچھلے دنوں ایک جگہ پہ ہو رہا تھا کہ جی آپ سیلفی بناتے ہیں, یعنی کہ لوگ کمنٹ کر رہے تھے فیس بک پہ کہ کسی بندے نے سیلفی بنا کے نا وہ کسی کو پیسے دے رہا تھا. میں نے اس کا اینگل تھوڑا ڈفرینٹ سوچا. میں نے کہا صرف اگر ہم اس جس کو دیے جا رہا ہے نا اس کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ لینا کہ اس کو مل گئے ہیں, اس کو جیسے مرضی ملے ہیں, وہ جا کے اس سے کھانا کھا لے گا. آپ اس پہ تو کمنٹ کر رہے ہیں کہ جو, لیکن آپ اگر اس کو سوچ کے دیکھیں تو آپ کے دل میں ویسے ہی رحم آ جائے گا کہ یار چھوڑو یار, مجھے کیا ضرورت ہے. تنقید اتنی نہیں کرنی چاہیے, ہم ٹو مچ کرتے ہیں. پتہ کیا, اور کوئی کام نہیں ہے نا ہمیں. ہاں جی ویلے بندے ہیں. بات یہ کسی نے سیلفی اتار لی نا, فرض کیا, تو کم از کم اتنا ہے کہ اگر اس نے کہیں لگانی تھی, اس نے نیتن چاہے شوخی ماری ہو, لیکن شاید اور لوگ دیکھ کے کہیں یار مجھے یہ بیٹر کام بڑی کرنا مزے چاہیے کی مجھے بات, میرے ایک استاد ہیں, آپ نے نام سنا ہوگا فائز حسن سیال صاحب. ہاں جی, ٹھیک ہے, بہت ہمارے استاد سب کے استاد ہیں وہ ماشاءاللہ, یعنی جتنے 90s سے آن ورڈ جتنے لوگ پڑھے ہیں وہ سب کے استاد ہیں ماشاءاللہ, اکنامکس میں اور موٹیویشن میں اور ہر چیز میں. ان کا نا ایک پروگرام میں ایک دفعہ سن رہا تھا, تو اس کے اندر نا انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال کہتے ہیں ہم لوگوں کی نا مسئلہ پتہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کہ کہتے ہیں میں ایک شادی پہ بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ نا 3 عورتیں بیٹھی تھیں جو کہ دیکھنے میں تھوڑی بھدی اور میک اپ ٹکا کے کیا ہوا تھا, موٹی سی تھیں, اور ان کی اپنی بیٹی بھی بہت موٹی تھی. کہتے وہ نا آنے جانے والا ہر کپل کے اوپر نا آوازیں کس رہی تھیں کہ او یہ دیکھو اس میں یہ. کہتے سامنے سے نا ایک کپل آیا جس میں کوئی فلا نہیں تھا, یعنی فلالیس تھے, اور دونوں میڈ فار ایچ ادر تھے. کہتے ہیں دونوں ان تینوں کو نا کپ کپی ہونی شروع ہو گئی کہ ہمیں کچھ مل کیوں نہیں رہا ان کے. تو اچانک ان میں سے جو ایک آنٹی تھی نا وہ بولی, لڑکی کا تھوڑا ناک لمبا نہیں ہے, دس از ہو وی آر. یہ ہم سب کی ریالٹی ہے کہ ہم خود کچھ نہیں کر سکتے نا, تو ہم دوسرے. یہاں پہ میں بچوں کے جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے مزاح کی بات کہ 3 ایڈیٹس مووی کے اندر وہ جو رینچو دوسرا وہ جو تھا نا رینچو کے اگینسٹ جو تھا لڑکا, پڑھاکو صاحب, ہاں پڑھاکو, وہ اس کی اگر آپ ایک دوبارہ جا کے وہ دیکھیے گا اور اس کو اس بات کے بعد سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, اگر تم خود نمبر نہیں لے کے آ سکتے نا دوسروں کو فیل کرا دو. وی آر دیٹ جنریشن, ہم وہ لوگ ہیں دراصل. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا. جی احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے شو میں تشریف لے کے آئے. امید ہے جو سیکھنے والے دوست ہیں وہ سیکھیں گے لازمی, جو تنقید کرنے والے دوست ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھی سمت دے اور ہمیں اچھا حوصلہ کہ ہم تنقید برداشت کر سکیں اور قائم رہیں ہم اس پہ. دوستوں انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد کسی نئے شو میں, کسی نئے دوست کے ساتھ جن کی اپنی ایکسپرٹیز ہوگی ڈیفرنٹ, اور آپ کو ملے گا کچھ نیا نالج انشاءاللہ بہت جلد. تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ.